ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائی دوست بزرگوں، اللہ پاک کی ذات بڑی کریم ذات ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا دین عطا فرمایا ہے۔ دین کے بغیر تو کامیابی نہیں ملتی اور دین بغیر محنت کے نہیں آتا، اور محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ محنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے اور ہر شعبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چالو ہو جائیں۔ کامیابی کا ذریعہ دنیا کی پھیلی ہوئی شکلیں نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ کامیابی نظر آتی ہے شکلوں میں اور کامیابی ہے عملوں میں۔ کامیابی آدمی کو تجارت میں، زراعت میں، مال میں، ان میں نظر آتی ہے۔ کامیابی نہیں ہے وہاں، کامیابی اللہ دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر کامیابی۔ یہی دنیا کی تجارت، زراعت اگر نبی کے طریقے پر ہوگی تو یہ تجارت بھی کامیاب کرے گی اور زراعت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور ملازمت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر دنیا کے جتنے اسباب ہیں، آدمی سمجھتا ہے محنت کرو، مال کماؤ، چیزیں جمع کرو، اس سے کامیاب وقتی ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی بگڑ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ محنت ہے، دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہیں، ہجرت ہے، نصرت ہے، مشورہ ہے۔ یہ محنت ہے حضور والی۔ اس محنت سے دلوں میں صحیح یقین پیدا ہوتا ہے۔ جس کی محنت صحیح ہوگی اس کا یقین صحیح ہوگا، جس کا یقین صحیح ہوگا اس کا عمل صحیح ہوگا، جس کا عمل صحیح ہوگا اللہ راضی ہو جائیں گے، حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اگر محنت غلط ہے تو یقین غلط ہوگا، پھر عمل غلط کرے گا، پھر اللہ ناراض ہو جائیں گے، حالات خراب ہو جائیں گے، میاں بیوی میں نفرت ہو جائے گی، لڑائی، اولادیں نافرمان ہو جاتی۔ باہر سے آئے گا تھکا ہارا، بیوی سے کہہ رہا ہے چائے بنا دے، بیوی کہہ رہی ہے سو جا، دودھ بلی پی گئی ہے، اس کے حصے کا دودھ بلی پی جاتی ہے، کوئی چائے بنانے کو بھی تیار نہیں ہے۔ جب حکم ٹوٹتا ہے تو اللہ زندگیوں کو توڑ دیتے ہیں۔ تم زکوٰۃ کو روک دو گے، تم پہ بارش بند کر دی جائے گی۔ ناپ تول میں کمی کرو گے، قحط مشقت اور ظالم بادشاہ مسلط ہو جائے۔ ناپ تول میں کمی کون کرے گا؟ تاجر، لیکن قحط مشقت اور ظالم بادشاہ سب پر مسلط ہو۔ اللہ کے قانون کے خلاف حکم جاری، یہ جو اللہ کا دین ہے یہ اللہ کا قانون ہے، اس کے خلاف حکم جاری ہوں گے تو خانہ جنگی، گھر گھر میں لڑائی، اموات کی کثرت۔ فرمایا جب تم وعدہ خلافی کرو گے دوسری قومیں تم پر مسلط ہو جائیں گی جو تمہارے مال و متاع کو لوٹ لیں گے۔ جب فحش بدکاری بڑھ جائے گی تو نئی نئی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ لیکن مر کے تیاری نہیں کر سکتے، تیاری آج کر سکتے۔ اس لیے فرمایا دعوت دینی بھی ہے اور دائی کی بات سننی بھی ہے، اوروں کو دائی بنانا بھی ہے۔ صرف دعوت دینا کافی نہیں ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں، اس لیے فرمایا دعوت بھی اپنے دل کو نشانہ بنا کر دعوت دو۔ دعوت کیا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ دعوت ہے۔ صحیح یقین دلوں سے آ جائیں، غلط یقین دلوں سے نکل جائے۔ ہر زمانے انبیاء کرام آتے رہے اور محنت فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرماتے رہے اور انسانوں کو ہدایت دیتے رہے اور دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹاتے رہے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اللہ نے قبول فرمایا اور انسانوں کو ہدایت عطا فرمائی، دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محنت کو اپنی امت کے سپرد کر کے دنیا سے، ابھی یہ ذمہ داری ہر امتی پر ہے، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، پڑھا ہو، ان پڑھ ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں. اس کو ساری دنیا میں. ایک آدمی آیا میواتی حضرت مولانا الیاس رحمۃ کہ حضرت جی میں کیا تبلیغ کروں، مجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا. تو حضرت جی نے فرمایا تم بستی بستی جاؤ، گاؤں گاؤں پھرو، ان لوگوں کو یہی دعوت دو. ان لوگوں میں بوڑھا ہو گیا، مجھے کلمہ نہیں آتا، تم کلمہ سیکھ لو. پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کلمہ سیکھ لیا. یہی دعوت دیں. لوگ کہتے ہیں حضرت آپ جاتے ہیں لوگوں کے پاس، وہ آئیں آپ کے پاس، پیاسا جاتا ہے کنویں کے پاس، کنواں تو پیاسے کے پاس نہیں ہے. حضرت جی فرماتے تھے تم کنواں کیوں بنتے ہو، تم بادل کیوں نہیں بنتے کہ جا جا کے برس. کنواں نہ بنو، بادل خود چل کر جانا، یہی نہج نبوت ہے. انبیاء کرام لوگوں کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ لوگ آپ ہم چل کر آئیں، خود چل کر جائیں. لوگوں کو جا کے دوستوں سمجھاتے بھی تھے، ان کو سکھاتے بھی تھے اور ان کو اس پر عملاً چلاتے بھی. یہ کافی نہیں ہے ہم نے بات کو پہنچا. اگر کسی کا بیٹا غلط راستے پر پڑ جائے تو ابا جان اس کو ایک دفعہ سمجھاتا ہے یا بار بار سمجھاتا ہے؟ بتاؤ. کبھی خود سمجھاتے ہیں، کبھی والدہ سمجھاتی ہیں، کبھی بھائی سمجھاتے ہیں، کبھی ماموں سمجھا بھائی راستہ غلط ہے اس پر نہ چلو. اور دنیا کی تکلیفیں تو موت پکڑ ختم ہو جائیں گی، مرنے کے بعد کی تکلیفیں تو بہت بڑی تکلیفیں، بار بار سمجھائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو پہنچانا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، کھول کھول کے بیان بھی کرنا ہے اور اس کو عملاً اس پہ چلانا بھی ہے، دعوت دینی بھی ہے. دائی کے بعد ساتھی خود بیان کرتے ہیں تو خوب زور لگا دے، دوسرا بیان کرتے تو گردن نیچے کر کے سو جاتے ہیں. تو جب یہ سو گئے تو اس کو تو کان بند ہو گئے، آنکھ بند ہو گئی، دماغ بھی بند ہو گیا، زبان، تو اندر کیا داخل ہوگا؟ چاروں راستے اس نے بند کر لیے تو اندر کیا داخل ہوگا؟ دل اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے. جو سنتا ہے اس کا اثر لیتا ہے، جو دیکھتے اس کا دل میں اثر ہوتا ہے، جو سوچتے اس کا اثر ہوتا ہے، جو بولتے صحیح بولا، صحیح سنا، صحیح دیکھا، صحیح سوچا تو پھر تو صحیح یقین آئے گا. ایک آدمی نے درخت کو دیکھا، جو دیکھتا ہے نا اپنا فرنیچر والا لکڑی کا کام، وہ دیکھے گا اس میں کتنا فرنیچر بن سکتا ہے. دوسرا وہ لکڑی جو ایندھن وغیرہ بیچتے ہیں لکڑیاں، وہ اپنا حساب دیکھتا ہے. اور جس کا صحیح یقین ہو پھر آدمی اللہ کے کیسا چھوٹا سا بیج، اور بیج میں تنا، اور تنے میں شاخیں، اور شاخیں میں پھول، اور پھولوں میں پھل. یہ کارخانہ پھلوں کا کس نے لگایا ہے؟ اسی درخت سے ایک آدمی ایمان سیکھ رہا ہے، اللہ کا تعلق، اور ایک اپنا دنیا کا، جس کا ذہن ہے وہ اپنے ذہن سے سوچتا ہے. اس لیے دوستو بار بار کہنا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے. دوائیوں سے صحت نہیں ملتی، عہدے سے عزت نہیں ملتی، محنت سے مال نہیں ملتا، مال سے چیزیں نہیں ملتی، چیزوں سے حاجت پوری نہیں ہوتی، پانی سے پیاس نہیں بجھتی، سواری منزل پر نہیں پہنچاتی. کون پہنچاتا ہے؟ ایک آدمی جا رہا تھا منڈی میں بھینس لینے کے لیے. اس نے کہا بھائی بھینس، کہ بھائی انشاءاللہ کہو. کیا کہو؟ اس نے کہا انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، جیب میں پیسے ہیں، منڈی میں بھینس ہے. جب منڈی پہنچا نا وہاں تو رش ہوتا ہے، جیب کٹ گئی. اب انشاءاللہ میں منڈی جا رہا تھا اور انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی اور انشاءاللہ میں بھینس. اب انشاءاللہ کہنے کا کیا فائدہ؟
ان مکے والوں نے حضور پہ 3 سوال کیے، روح کیا ہے، ذوالقرنین کیا ہے، کون تھے، کیا تو حضور نے کہا میں کل بتاؤں، انشاءاللہ نہیں کہا حضور نے، 18 دن تک وہی نہیں آئی۔ کیا آپ نے انشاءاللہ کیا؟ اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ حضور پریشان ہو گئے، وہ روز پریشان کرتے تھے مشرکین مکہ، جو سب کو نظر آتا ہے نا، جہاں سے ہونا نظر آتا ہے وہاں سے ہونا تعلق ہی نہیں رکھتا، جہاں سے دیکھو ہونا، وہاں سے دیکھو نہ ہونا، جہاں سے دیکھو نہ ہونا، وہاں سے دیکھو ہونا۔ محنت میں مال نظر آتا ہے، پانی میں چاند نظر آتا ہے، پانی میں چاند نہیں ہے۔ کہاں ہے چاند؟ محنت میں مال نظر آتا ہے، دوائیوں میں صحت نظر آتی ہے، زمینوں میں غلے نظر آتے ہیں، عہدے میں عزت نظر آتی ہے۔ یہ سب دوستو غلط یقین۔ پیسے نہیں تھے پریشان تھا، پیسے مل گئے تھے اطمینان ہو گیا، ٹھنڈک پڑ گئی، اس کا پیسوں پر یقین ہے، اس کا نفل پڑھ کے اطمینان نہیں ہوا۔ آج دوستوں بزرگوں اسی تو کہتے ہیں، قرآن کے ہر جملے پر یقین، اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان پر یقین، حضور کے ہر ارشاد پر یقین۔ علم ہے عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائیں گے، اور عمل ہے علم نہیں ہے یہ بھی ناکام ہے۔ عمل کرتا ہے حضور کے طریقے پہ نہیں کرتا، قبول نہیں ہوتا۔ علم بھی عمل بھی یقین نہیں ہے تو چل نہیں سکتا، اور اخلاص نہیں ہے تو قبول نہیں ہوتا۔ ہر زمانے انبیاء کرام دوستوں کو محنت کی ہے، ان لوگوں کو سمجھایا ہے، اور اللہ سے ہونے کو بتلایا ہے، اور اللہ کے غیر کی نفی کی ہے کہ جہاں سے تمہیں ہونا نظر آتا ہے ہونا تعلق نہیں رکھتا۔ اس لیے فرمایا اس محنت کو ہم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، یہ محنت ہمیں آتی نہیں ہے اور کیے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ ہم سب کے سب زیر تربیت ہیں، تربیت یافتہ، محتاج بن کر، چھوٹے بن کر موت تک اس محنت کو سیکھنا ہے۔ ہم سب کے سب زیر تربیت ہیں، حضور والی محنت ہے، دعوت دینی بھی ہے، دائی کی بات سننی بھی ہے، اوروں کو دائی بنانا بھی ہے، اور تعلیم و تعلم میں سب سے پہلے دعوت سکھائیں، پھر فرائض سکھائیں، پھر واجبات سکھائیں، پھر سنتیں سکھائیں، پھر مستحب سکھائیں۔ ذکر و عبادت پہ الگ بیٹھ کر جی لگا کے دھیان جما کے اللہ کا ذکر، جب کہیں سبحان اللہ، عیب تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ، خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، لا الہ الا اللہ، اے اللہ جی لگانے کے قابل تو تو ہی، محبت کے قابل تو تیرا ہی کہنا مانیں گے، تیرے ہی حکم پہ چلیں گے، تجھی سے محبت کریں گے۔ اللہ اکبر، تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، میری چھٹائی کی کوئی حد نہیں۔ بڑا وہ ہوتا ہے جس کی چھٹائی ثابت نہ ہو سکے، جس کی چھٹائی ثابت ہو جائے وہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ پہچان کے کہ چھوٹے چھوٹے بھائی، بڑے بھائی، ابا جان آ جائیں تو بڑے بھائی بھی چھوٹے ہو جائیں، اور دادا جان آ جائیں تو ابا جان کی گردن بھی جھک جائے گی، تو مخلوق کی نفی مخلوق سے ہو جاتی۔ اس لیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سارے خیر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر کھل نہیں سکتے، اور سارے شر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر بند نہیں ہو سکتے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احسانات، پچھلے زندگی پہ روتے رہنا اور آئندہ شرع کے خلاف کو عمل نہیں کرنا۔ اس لیے ہر موقع کی دعا، ہر موقع سے فرض اور قرض یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، اپنی پچھلی قضا نمازیں حساب لگاؤ، تقریباً 15 سال میں آدمی بالغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں تبلیغ میں لگا 30 سال کی عمر میں، تو مفتی صاحب سے پوچھیں کہ میں کتنے سال کی قضا نمازیں پوری کروں؟ 50 نفلیں پڑھ رہا ہے، فرض اس کے ذمے ہے، قرضہ دیتا نہیں ہے، صدقہ دیتا پھر رہا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی معافی نہیں ہے، فرض ادا کرنے پڑتے ہیں، فرائض بھی اور وتر بھی، واجب وتر بھی۔ مفتی صاحب سے پوچھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق سیکھو۔ تسبیح ہمارے ہاتھ میں، روزہ ہمارے پیٹ میں،
نماز ہماری مسجد پر، حج ہمارا، لوگ دیکھیں گے آپ کا اخلاق اور معاملات. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہتے کیا ہیں، لوگ ایک دیکھتے ہیں کرتے کیا ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی میں آپ کو اولین آخرین کا اخلاق نہ بتاؤں کہ یا رسول اللہ ضرور فرمائیں. فرمایا جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تعلق توڑے اسے تعلق جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو. یہ اولین آخرین کا اخلاق ہے. مکے والوں نے حضور کو 13 سال تک بڑی تکلیفیں دی. اب بتا انگاروں پہ لٹایا ہے، دعوت نہیں چھوڑی، پاؤں میں رسی ڈال کے کھینچا ہے، شیب ابی طالب میں بند کیا حضور کے خاندان کو 3 سال تک. نہ اندر سے باہر آنے دیتے تھے، نہ باہر سے کوئی چیز جانے دیتے. بچے تڑپتے تھے ماں کی چھاتیوں پہ. لیکن دوستو حضور جب مکہ فتح ہوا تو یہ بڑے 10,000 کا لشکر لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بڑے ڈرے ہوئے تھے، پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں آپ تو بڑے کریم باپ کے بیٹے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج ہم ان کے ساتھ وہ کریں گے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. انہوں نے تو کنویں میں ڈال دیا تھا کہ ختم ہو جائیں، مر جائیں، لیکن وہ کہ ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے. عورتوں کو بھی امن، بچوں کو بھی امن، جو گھر کے دروازے بند کر لے اس کو بھی امن، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن. ایسا حضور کے اخلاق سے دھڑا دھڑ اسلام میں داخل. ہندا جیسی سخت عورت، کسی نے حضور کے چچا کا کلیجہ چبایا، اور جب ابو سفیان اس کا خامد مسلمان ہوا تو سینے پہ چڑھ کے مونچھیں کھینچ دی اس کی. اتنی سخت عورت. یہ بھی صحابہ کرام کے اخلاق اور راتوں کا رونے دھونے سے یہ بھی اسلام میں داخل ہے. ام حکیم ابو جہل کی بہو اکرمہ کی بیوی حضور کے پاس آئی، وسلم میرا خامد کو امن دے دیں. دے دیا. او سمندر کے کنارے پر جا کے کشتی میں بیٹھ چکے تھے، وہاں سے لائیں. کشتی بھنور میں آ گئی، چکر میں. کشتی والا کہہ رہا کلمہ پڑھو گے تو بچو. تو اکرمہ کہ کلمے سے بھاگ کر تو یہاں پہنچے، یہاں بھی کلمہ آ گیا. واپس آئیں، لے کر آئیں. جب اکرمہ آ رہا تھا تو حضور نے کھڑے ہو کے استقبال کے فرمایا اکرمہ آ رہا ہے. اکرمہ کے سامنے ابو جہل کی برائی نہ کرنا، برائی کرنے سے مرنے والوں تک تو پہنچتی نہیں اور ان کے زندوں کو تکلیف ہوتی. ایسے حضور کا اخلاق. خالد کے بارے میں فرمایا خالد اتنا سمجھدار آدمی ہے پھر بھی اسلام سے محروم. اس کا بھائی مسلمان ہو چکا تھا. سہیل بن عمر بڑے سردار تھے جنہوں نے صلح حدیبیہ پر محمد اور رسول اللہ کو مٹوایا تھا. اس نے اپنا بیٹا بھیجا عبداللہ بن سہیل کہ 2 مہینے کا ابا جان امن مانگ رہے ہیں. حضور نے 4 مہینے کا امن دے دیا اس کو. یہ سب حضور والے اخلاق سے. تو ہم نے حضور والے اخلاق بھی سیکھنے. بڑے چھوٹوں پہ شفقت کریں، چھوٹے بڑوں کی قدر کریں، علماء کرام کی عزت کریں. بیوی ہے تو خامد کی تعظیم کریں، خامد ہے تو بیوی کو تکلیف نہ پہنچائے. بچے ہیں تو ماں باپ کا کہنا مانیں، ماں باپ ہیں تو بچوں پہ شفقت کریں. گلی میں بچے کھڑے تھے، دوسرے بچوں سے کہ پہلے ہمارے والد صاحب نا ہمیں بہت مارتے تھے، جب سے 4 مہینے لگا کے آئے نا بالکل نہیں مارتے. آپ بھی اپنے ابو کو 4 مہینے کے لیے بھیج دو، تمہیں بھی نہیں مارے گا. تو گھر والے دیکھیں گے آپ کے اخلاق. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا انڈا بنا کر لائیں. وہ بیچاری انڈا بنا کر لے. جب انڈا بنا کے لے آئی نا پھر کہہ رہا یہ تو ابالنا تھا. اگلے دن ابال کے لے آئی، پھر کہہ رہا یہ بنانا تھا. تیسرے دن ایک ابال کے لے آئی، ایک بنا کے لے آئی، پھر کہہ رہا یہ ابالنا تھا اور یہ بنانا تھا. یہ کام کرتے ہیں ہم گھروں میں. دوستوں بزرگوں بھائیوں، اس لیے گھر میں اعمال ہوں گے تو گھر میں دعوت بھی، تعلیم و تعلم بھی، ذکر و عبادت بھی حضور، تو گھر میں دین آ جائے گا. اور محلے کے مسجد میں اعمال ہوں گے تو محلے میں دین آ جائے گا. بیرون گشت کریں گے تو پورے شہر میں دین آئے گا. سروزے لگائیں گے تو بستیوں میں دین آ جائے گا. چلے 4 مہینے سے
پورے ملک میں دین، اور سال 7 مہینے سے ساری دنیا میں سارے تقاضوں پر جو کہتے ہیں نا اصل مقامی کام ہے، سب مقامی کام کریں گے تو امریکہ والے کیسے جنت میں، افریقہ والوں کا کیا ہوگا؟ حضور قیامت تک کے لیے نبی آئے بن کر، صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، پورا عالم اور قیامت تک کا زمانہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ ایسا کام نہیں ہے کبھی کرو کبھی نہ کرو، اس لیے فرمایا اس محنت ہے، ذمہ داری ہے۔ باہر ملکوں میں کام کرنا آسان ہے بنسبت اپنے ملک کی، اور اپنے ملک میں آسان ہے بنسبت اپنے شہر کی، اور اپنے شہر میں آسان ہے بنسبت اپنے محلہ کی، اور اپنے محلے میں آسان ہے بنسبت اپنے گھر کی، اور اپنے گھر میں آسان ہے بنسبت اپنی ذات۔ اگر میں دین پہ چلنا چاہتا ہوں مجھے اپنے گھر میں ماحول بنانا پڑے گا۔ گھر والے جب چلیں گے جب محلے میں دین ہو، محلہ جب چلے گا جب پورے شہر میں دین ہو، پورا شہر جب چلے گا جب پورے ملک میں دین ہو، پورا ملک جب چلے گا جب ساری دنیا میں۔ دیکھو 13 سال محنت ہوئی مکے میں، انہوں نے ماحول نہیں بننے دیا، سخت مخالفت۔ حضور نے مکے سے مدینہ ہجرت کی، اپنا گھر نہیں بنایا، مسجد نبوی بنائی، مسجد نبوی کو 24 گھنٹے عملوں سے آباد۔ ایسا ماحول تھا مسجد نبوی میں، باہر سے آتے تھے مجرم بن کر اور واپس جاتے تھے مسلم بن کر۔ مسجد نبوی میں انسان داعی بنتا تھا، نمازی بنتا تھا، ذاکر بنتا تھا، زاہد بنتا تھا، متقی بنتا تھا، معلم بنتا تھا، متعلم بنتا تھا، خلیق بنتا تھا، مجاہد بنتا تھا۔ انسانوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے، مسجد والے عمل۔ مسلمان پہلے مسجد سے جڑتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے جڑتا ہے، پھر اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ پہلے مسجد سے کٹتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے کٹتا ہے، پھر اللہ سے کٹ جاتا ہے۔ انسانوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے اور مسجد والے اعمال ہیں۔ گھروں میں بھی اعمال ہوں، مسجد میں بھی اعمال ہوں، تو یہ محنت ہے، ذمہ داری ہے۔ آپ حضرات 200 آدمی اللہ کے راستے میں جب نکلے تو اپنے گھر میں 2 نفل 4 نفل پڑھ کے نکلے، اور چاروں کل پڑھیں اور 2 کر کے پڑھیں۔ جو 2 نفل 4 نفل پڑھ کے نکلے گا وہ اپنی جگہ بہترین نائب چھوڑ کر جا رہا ہے۔ جو ہم سے فائدہ ہوتا تھا گھر والوں کو، وہ نوافل سے فائدہ ہو جائے گا۔ نکلتے ہوئے ایک تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو سیکھنے کی نیت۔ محنت کیا ہے؟ یہی 4 اعمال محنت ہے، اور اپنی اصلاح کی نیت کریں۔ نیت اور فکر قیامت تک کی، پورا عالم قیامت تک۔ مسلمان نے دین پر عمل کیا 150 سال، مسلمان جنت میں کتنا رہیں گے؟ کیوں رہیں گے؟ نیت کی وجہ سے۔ اگر قیامت تک کی زندگی مل جائے تو ہم نے مسلمان ہی رہے۔ کافر کیوں جلیں گے ہمیشہ؟ نیت کی وجہ سے۔ انہوں نے تو کفر پر عمل کیا 150 سال، تو ان کو تو 150 سال کی جہنم میں جانا چاہیے۔ ان کی نیت ہے قیامت تک کی زندگی مل جائے تو ہم نے کافر ہی رہنا۔ نیت بھی ہو، فکر بھی۔ حضرت جی فرماتی ہوں دنیا کے آخری کنارے کی نیت کرو۔ میواتی ہو تبلیغ کا کام کرو، چیل گاڑی میں بیٹھ کے لندن جاؤ گے۔ وہ ہوائی جہاز کو چیل گاڑی کہتے تھے۔ حضرت جی ہمیں تو کوئی بیل گاڑی میں نہیں بٹھاتا، آپ کہہ رہے ہیں کہ چیل گاڑی میں بیٹھو گے۔ حضرت جی ہم نے دلی نہیں دیکھی، 5 میل دور ہے، آپ کہہ رہے لندن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ لے گئے ہم کو۔ اس لیے فرمایا گھر سے نکلو، صحیح نیت، اللہ کو راضی کرنے کی نیت، حضور والی محنت کو سیکھنے کی نیت، اور اپنی اصلاح کی نیت۔ نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ وہ دعا پڑھ لیتا ہے۔ ایک فرشتہ ندا کرتا ہے تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی، شیطان کو تجھ سے دور کر دیا۔ یہ دعا بھی یاد کریں، فضیلتیں بھی ہیں۔ پورے چلے میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یاد نہیں کی، کوشش نہیں کی۔ ذمہ داروں پر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن امیروں سے پوچھا جائے گا، اور سیکھنے والے کو بچے نہیں ہیں، سب بالغ ہیں، سمجھدار ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہم نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی
ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت صاحب في سفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء سفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في الآل والمال والولد وأعوذ بك من الحور بعد القور ودعوة المظلوم. اس لیے دعاؤں کا اہتمام، اس دعا میں اللہ کے بڑے وعدے ہیں، اس لیے فرمایا دعاؤں کا اہتمام ہو. اور جب آپ حضرات 5 سورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ توشے میں برکت بھی دیں گے، پریشانیوں سے حفاظت بھی فرمائیں. اسلامیات کلہ میں جب سفر کرتا ہوں تو توشہ کم پڑ جاتا ہے اور پریشانیاں بھی آتی ہیں. فرمایا یہ 5 سورتیں 6 بسم اللہ کے پڑھ لیا کرو، قل یا ایھا الکافرون سے لے کے والناس تک، اور تبت یدا چھوڑ کے. اس لیے فرمایا آپ حضرات یہاں کل سے جماعت بنی ہے، جیسے کل جماعت بنی، جماعت بنتے ہی 2 کی جوڑیاں بن، ایک نیا ایک پرانا نئے ساتھی کو عملوں میں جوڑتا رہے. ساری جماعت کو امیر صاحب کے لیے جمع کرنا یہ مشکل کام ہے. ایک بندے کو قریب بستر ہو، اب تو زیادہ مجمع بھی نہیں ہے، قریب بستر بھی لگا سکتی، تو سارے ظہر کے بعد کی تعلیم، عصر کے بعد کا بیان، مغرب کے بعد کی کارگزاری، عصر کی عشاء کی کتاب، فجر کا بیان اور ہدایات. اب آپ حضرات یہاں سے نکلیں گے تو یہاں سے دعا کے بعد جتنا جلدی ہو سکے سفر شروع کر دیں. اپنے ساتھ سارا سامان لے کر جائیں، راوڑ میں سامان چھوڑ کر نہ جائیں. ریل کا سفر ہے تو سلنڈر بالکل لے کر نہ جائیں. آج کل مراکز میں سلنڈر مل جاتے ہیں، چھپا کر بھی نہ لے جائیں. یہاں سے نکلتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام ہو. دوپہر کا کھانا کھا لیا، شام کا لے لیا. بعض ساتھی کہتے ہیں امیر صاحب توکل کرو. یہ جو کہتا ہے نا توکل کرو، سب سے پہلے یہ کھانا مانگتا ہے وہاں جا کے. جو کہہ رہا ہے توکل کرو، زیادہ را لینا توکل کے خلاف نہیں ہے. یہ کھانا اگر ہمارے ساتھ مہمان ہیں بیرون کے، ان کی طبیعت کے مناسب، وہ مرچ نہیں کھاتے، گرم مسالہ ڈال دو تو نہیں کھا سکتے، ہرا دھنیا ڈال دو تو نہیں کھا سکتے، مزاج کے مطابق. سواری بھی مناسب ہے کہ پرچہ ملے گا، راہ سفر دیکھیں کہ وہ کیا راہ سفر ہے، اس کے مطابق سفر کریں. یہاں سے نکل کر 2 کی جوڑیاں بنائیں. سب سے پہلے دعوت سکھائیں، پھر فرائض، پھر واجبات، پھر سنتیں، اور کچھ ہو سکے تو پیدل چلیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لشکر کو روانہ فرما رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدل چل رہے تھے. حضرت اسامہ بن زید سواری پہ سوار تھے. حضرت اسامہ بن زید نے کہا امیر المومنین، یا تو آپ سواری پہ سوار ہو جائیں یا میں نیچے اترتا ہوں. حضرت ابو بکر نہ آپ سواری پہ سوار ہوں گے نہ میں نیچے اتروں گا. میں چاہتا ہوں کہ میرے پاؤں بھی اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں. جب غازی اللہ کے راستے میں چلتا ہے ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں اور 700 گناہ معاف ہوتے ہیں، 700 درجے بلند ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا یہاں سے نکلتے ہوئے دوستوں نظروں کی حفاظت کریں. آپ اسٹیشن پر جا رہے ہیں، ایک مکان دیکھا آپ نے نیا بنا ہوا، آپ نے یہ کہہ دیا یہ مکان کب بنا، یہ لایانی ہے، نہ آپ نے خریدنا ہے نہ آپ نے کرائے پہ لینا ہے. بد نظری، لایانی اور غیبت سے بچو ورنہ عملوں کا نور جاتا رہے گا. اس لیے فرمایا بازار سے گزرو تو 4تھا کلمہ پڑھ لو، 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی. اسٹیشن اڈے پر چلے گی، گاڑی میں دیر ہے، ایک ساتھی تعلیم شروع کر دے، باقی 1-2 جماعتیں قریب کے لوگوں کو دعوت دے، ٹکٹ لے کے سب کو تقسیم کر دو. چڑھتے اترتے اپنے سامان کا خیال رکھو. پیسے جمع کرو تو ایک ساتھی کے پاس جمع نہ کرو، 2-3 بندوں کے پاس تقسیم کر دو، ضائع ہو جاتے ہیں. ایک آدمی نے جماعت بنائی، ساتھی سیدھے سادے تھی، خود بڑا چلاک تھا، سب سے 2-2 ہزار روپے جمع کیے. آپ چلو اجتماعی عمل میں ٹکٹ بک کرانے جا رہا ہوں. وہ آج تک بھی نہیں آیا، ٹکٹ بک کرا کے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے. بعض دھوکہ بھی دیتے ہیں. اسے اکیلے کو کہیں نہیں بھیجنا، اکیلا آدمی کہیں نہ جائے.
ایک آدمی رات کو چائے پینے چلا گیا اکیلا، بستر کو ایسے لپیٹا نا اس نے جیسے بیچ میں بندہ ہے کہ امیر صاحب کو پتہ ہی نہ چلے۔ وہاں گیا تو ہوٹل پہ وہ چھاپا پڑ گیا پولیس کا، پولیس والوں نے پکڑا۔ اس نے کہا جی میں تو جماعت میں آیا ہوا ہوں۔ تو پولیس والے کہنے جماعت والے اکیلے نہیں ہوتے، دو ہوتے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے یہ دو ہوتے ہیں۔ اس نے کہا جی کس مسجد میں جماعت ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں مسجد۔ وہ لے آئے، اس کو بٹھایا وہی ڈالے میں جو پولیس کی گاڑی ہے، اور تھانے دار اندر آیا، امیر صاحب کو جگایا کہ بھی اپنے ساتھی پورے کرو۔ وہ تو بستر کو ایسے گول کر کے کیا جب بندہ موجود ہے، تو امیر صاحب کہیں گے ہمارے بندے پورے ہیں۔ بس پھر تو جو اس کی تشریف پہ ڈنڈے مارے ہیں پولیس والوں نے، طبیعت سٹ کر دی اس کی، آئندہ نہیں جائے گا اکیلا کہیں۔ تو بزرگوں نے جو ترتیب بتائی ہے نا، اس کے آدمی اپنے کو سمجھدار سمجھتا ہے، اکیلا نکل جاتا ہے اور کہیں پھنس جاتا ہے۔ بعض اوقات پہاڑوں میں اکیلا بندہ گر بھی جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے فرمایا دو دو کی جوڑی بن کر گاڑی میں سوار ہو تو بسم اللہ پڑھ، صرف بسم اللہ پڑھ، اور اوپر چڑھیں، سیڑھی چڑھیں، گاڑی چڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں۔ حیات صاحب عادت ضرورت اللہ تعالیٰ فرمائے میں ایسی امت پیدا کروں گا جو اوپر چڑھیں گے تو اللہ اکبر پڑھیں گے، نیچے اتریں گے تو سبحان اللہ پڑھیں گے، وہ دین کی محنت کریں گے، نہ ان کے پاس علم ہوگا نہ علم اللہ، پھر دین کی محنت کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے علم دوں گا، اپنے علم میں سے علم دوں گا۔ تو یہ جو اللہ اکبر ہے نہیں، وہاں سواری کس دعاؤں میں نہیں لکھا ہوا، ویسے ہی ہے، اوپر چڑھو تو اللہ اکبر پڑھو، نہیں تو سیٹ پہ بیٹھ کے ایک دفعہ الحمدللہ، پھر دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پھر 3 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ اللہ اکبر، 1 دفعہ لا الہ الا اللہ، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی ہے، لیکن آسمان کو اندر ہی سے دیکھ لینا، کبھی سر نکال کے دیکھیں دوسری گاڑی آ جائے۔ پہلے 2 بندے شہید ہو چکے، پتوں کے سے ایک نوجوان نے سر نکالا، کھمبے میں لگا، ختم ہو گیا۔ ایک وہ بیرون کا مہمان، بہت تیز گاڑی تھی شاہی وال کے قریب، جو لگا کھمبا اس کا سر ہی اڑ گیا بیچارہ، پہچانا بھی نہیں جاتا تھا اس کا چہرہ۔ اس لیے فرمایا جب چڑھیں تو آپ کی سیٹوں پر سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ دیہات کے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، سیٹ بھی بک ہوتی ہے، وہ بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں جگہ ملے ان کو۔ اب ان کے ساتھ نرمی سے یہ نہیں کہنا اٹھو، آپ کو پتہ نہیں ہماری سیٹ بک ہوئی پڑی، بھائی سیٹ بک ہوئی ہے تو گاڑی تو نہیں خرید رکھی ہم نے، کوئی بات نہیں، نرمی سے بات کرو کہ برابر والی سیٹیں خالی ہیں وہاں بیٹھ جائیں، نرمی سے بات کرو۔ اس لیے فرمایا، اور آپ حضرات جب گاڑی میں چڑھیں، آپ گاڑی میں دوستو آمنے سامنے بیٹھیں، ریل میں تعلیم بھی کر لیں، ایک ایک حدیث پڑھ لیں، تجوید بھی کر لیں، 6 نمبر بیان کر لیں، 2 کی جوڑی بن کر، اور دوستو لوگوں کو دعوت دو قریب قریب کے ڈبوں میں، لیکن سیدھے سادھے بندوں کو نہیں بھیجنا، واپسی پہ ان کو جگہ ہی نہیں ملتی، ہماری جگہ کہاں ہے، اور اس کے ساتھ ایک سمجھدار آدمی ہو، اذان دے کر نماز پڑھے، گاڑی کے اندر نماز پڑھے، باہر بعض ساتھی بزرگی دکھاتے ہیں، جب تک نماز ختم نہیں ہوگی گاڑی چلی جاتی، اتنے بزرگ نہیں بنے جو گاڑی ہمارے لیے رک جائے گی، پھر چلتی گاڑی میں چڑھ نہیں سکتی، خاص طور پر ہمارے جو سرحد کے ساتھی ہیں نا، یہ ریل کے عادی نہیں ہوتے بیچارے، کئی ایک آدمی نیچے آ گیا گاڑی کی، ٹانگ کٹ گئی اس کی۔ اس لیے فرمایا اذان دے کے اندر قبلہ رخ معلوم کرو، اور لوگوں کو اذان دے کر سب کو بھائی جماعت کرائیں گے، وضو کر لو، آگے پیچھے ہو کے بھی ایک ساتھی آگے پیچھے جماعت ہو جاتی، اپنے ساتھ اوروں کو بھی شامل کرو، بد نظری لایانے غیبت سے بچنا ہے ورنہ مال ضائع ہو جائیں گے، کوشش کرو دعوت دینے کی، وہ نہ سنے تو اپنے ساتھی کو دعوت دو۔ جو سواری ہے جیسے ساس ہوتی ہے نا، کہتی بیٹی کو ہے سناتی بہو کو ہے، کہنا اپنے ساتھی کو اور سنانا دوسروں کو،
اس لیے فرمایا بحث مباحثہ نہ کریں، زیادہ لوگوں کے کاموں کو نہ قریدہ کریں، بھئی میں یہ کرتا ہوں اور میرا یہ نام ہے، وہ خود بتائے بعض گھٹیا قسم کے کام کرتے ہیں، جیسے حجام کا کام کرتے ہیں تو آپ ان سے زیادہ نہ پوچھیں، وہ نہیں بتائیں گے آپ۔ اس لیے فرمایا بس اس نے کہا کہ ماشاء نرمی سے محبت سے دعوت دو 6 نمبر کی، فضائل سناؤ، دین پہ چلیں گے دنیا آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، نہیں چلیں گے نقصان کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا اس طریقے سے سفر میں اپنے سامان کا خیال رکھیں، یہ نہیں کہ ساری جماعت نیچے اتر جائے کوئی سامان اٹھا کے لے۔ چور پکڑنا کمال نہیں، چور کو چوری سے بچانا کا موقع نہ دو کسی کو۔ بعض جگہوں پر گاڑیاں زیادہ دیر رکتی ہیں نا، تو وہاں تو کچھ ساتھی نماز پہلے پڑھ لیں کچھ بعد میں پڑھ لیں، دعوت بھی دیں۔ بستی میں داخل ہونے جب وہاں پہنچیں تو پہنچنے پر دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس لیے فرمایا رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ بستی جب نظر آئے تو دعا ہے، جو خیبر کی بستی نظر آئی تو دعا پڑھی اللہم رب السماوات سبع وما اضللنا ورب الارضین سبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما ذرعنا فإنا نسألک خیر هذه القریۃ وخیر اہلها ونعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فیہا۔ جب خیبر کی جب داخل ہوں اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلها وحبب صالح اہلها الینا۔ بستی جب وہاں اللہم بارک لنا، یہ بھی پڑھ لو۔ دائیں بائیں لوگ بستی میں داخل ہونے سے پہلے جماعت کو فکر مند کریں کہ ہم نے ہر گھر سے لوگوں کو نقد نکالنا ہے، 100% نمازی بنانا ہے، مسجد میں 5 اعمال شروع کرانے ہیں، حضور کے والی محنت والا بنانا ہے۔ غلط یقین، غلط طریقے، غلط جذبے، صحیح یقین، صحیح طریقے، صحیح جذبے زندہ ہو جائیں۔ دائیں بائیں لوگوں کو اپنی دعا میں شامل کرو، یہ بستی مدینے کی بستی بن جائے، یہ مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے۔ جب آپ نے بیت الخلا کا کھانے پینے کا فکر نہ ہو، کام کی فکر لے کر جاؤ۔ اس لیے فرمایا دائیں بائیں لوگوں کو بھی اپنی دعا میں شامل کرو۔ ایک آدمی کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ میری دکان کے قریب جماعت کھڑی تھی، ہمارے گاؤں میں جا رہی تھی، تو وہ کہنے ڈاکٹر صاحب دعا میں تو شامل ہو جائیں۔ پہلے مجھے دعا میں شامل کیا، پھر کہنے لگے مسجد تک تو پہنچا دیں، پھر مسجد لے گئے، پھر نفل پڑھوا دیے، پھر مشورے میں بٹھا لیا، پھر سہروزے میں لے گئے، پھر 4 مہینے میں کہتا دعا میں شامل کیا تھا، اس وقت میں 6 ملکوں میں ہو کر آیا، ابھی تک دعا ختم نہیں۔ دکانداروں کو نہیں دیکھتے کیسے چلتے، بندے کو پھانستے، آئیے تشریف لائیے چودھری صاحب، خان صاحب کو چائے پلاؤ اور چودھری صاحب کو بوتل پلاؤ۔ موٹا کہا کو نا پردے میں بٹھا کے آئس کریم کھلاتے ہیں اس کو، ساری آئس کریم اسی کے جیب سے نکالتے، اتنے بھولے نہیں ہیں دکاندار جو اپنی جیب سے آئس کریم کھلائیں لوگوں کو۔ لوگوں کو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب، بایاں پاؤں نکال کے جوتی پہ دایاں مسجد میں اعتکاف کی نیت کریں، جا کے نفل پڑھیں، بستر کونے میں جمع کر دیں، کپڑا ڈال دیں، انتظامی کاموں میں دخل نہ دیں۔ جماعت کے جاتے ہی موٹر کا بٹن دبا دیا، موٹر پتہ نہیں پہلے خراب تھی، پانی بھی تھا، پھر خامخواہ جا چھیڑی موٹر، وہ جل گئی، خراب ہو گئی۔ بستی والوں نے تبلیغ والوں سے 5000 روپے وصول کیے، طبیعت سب کی صحیح ہو گئی، آئندہ نہیں موٹر کو چھیڑیں گے۔ جب پانی ہے تو موٹر کیوں چلائی، پانی نہیں تو مجبوری ہے۔ ایک نے صبح کی اذان شروع کر دی، الصلاۃ خیر من النوم بھول گیا۔ بستی والے کہہ رہے ہیں تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں، اذان بھی نہیں آتی، عادت تو تھی نہیں، اس کو شوق ہی تھا۔ اپنی مسجد میں کوئی اذان نہیں دیتا، ادھر صبح پونا گھنٹہ پہلے جانا پڑتا ہے، ادھر ہی شوق ہو۔ ایک نے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ دیا، اسے یہی پتہ نہیں تھا کہ در نہیں ہے یہاں در ہے، تو انتظام۔ اس لیے فرمایا نفل پڑھو، مقامی لوگ ہوں تو اپنے مشورے میں شامل کرو، اگر مقامی ساتھی نہیں ہے تو مشورہ کر کے گشتیں کر لو۔
اور دوستوں بزرگوں بھائیوں، ظہر میں لوگ آ جائیں گے، اس لیے ظہر میں اگر مقامی لوگ آ جائیں تو حالات معلوم کرو، کتنے گھر ہیں، کتنے بالغ مرد ہیں، کتنے چلے 4 مہینے والے ہیں، کتنے سہروزے والے ہیں، روزانہ کتنے جڑتے ہیں، گشت کا کیا حال ہے، گھروں میں اعمال کا کیا حال ہے، مقامی گشت۔ بعض جگہوں پر اعمال ہیں، بعض جگہ ایسی ملیں گی ایک بندہ بھی نہیں، اعمال ہی نہیں، سہروزے والا بھی نہیں ملے گا، ایسی جگہ بھی ہوں گی۔ تو یہ نہیں کہنا یہ ناواقف ہے، یہ کہو یہاں ابتدائی کام ہے۔ آج کل ناواقف کا لفظ چلایا ہوا ہے ہم نے، مسجد میں رہنے بھی دے رہے ہیں، وہ بات بھی سن رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں ناواقف ہے۔ وہ تو ناواقف تو وہ ہوتے ہیں جو بستر اٹھا کے باہر پھینک دے آپ کو۔ یہ کہہ دو بھائی کام ابتدائی ہے، نیا کام ہے، اس لیے وہاں پہنچ کر آپ حضرات حالات معلوم کریں، مقامی لوگوں حالات معلوم کرنے میں جانچ پڑتال شروع نہ کر دیں، پرانے کتنے ہو کہ 15 ہیں، اور جڑتے کتنے ہو کہ 5 جڑتے، باقی کیا کرتے ہو؟ وہ کہیں بھائی جماعت بڑی چست ہے، اسے دور ہی رہو، اور تمہارے قریب ہی۔ ہم کوئی وہاں کوئی دوستوں کو جانچ پڑتال کرنے نہیں گئے، نرمی سے بات کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساتھی زیادہ ہیں تو آپ حضرات وہ کہیں گے آپ نے برتن نہیں کھولنا، اور امیر صاحب نے کہہ دیا ہم نے تو اپنا پکانا ہے، ساری جماعت ایک ہو جاتی، امیر صاحب ان کا دل نہ دکھائیں، ان کو کھانا پکانے دیں۔ پتہ نہیں اپنا دل دکھے گا یا مقامی لوگوں کا دل دکھے گا۔ اچھا کھانے کا جذبہ اور پیسے بچانے کا جذبہ اچھا نہیں، گھر کا کھانا مل جائے گا اور پیسے بچ جائیں گے۔ پیسے بچا کے کہاں لے جاؤ گے؟ یہاں تو 7 لاکھ مل رہا ہے ایک روپے، وہاں کتنا ملے گا گھر میں آپ کو؟ آج کل تو امیر صاحبان بھی مشورہ نہیں کرتے، ذرا سا کو کوئی کرام کریں گے اللہ بہت قبول فرمائے اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، مزید توفیق عطا فرمائے، اگلا کام بھی کر دیتے ہیں، اور کرو اکرام، دعائیں ملیں گی۔ بتاؤ یہ حال ہوا پڑا ہے جماعتوں کا، انتظار میں بیٹھی رہتی، یار کوئی پرانا ساتھی نہیں آ رہا یہاں، تو ہم تو بڑا اکرام کرتے ہیں، یہ تو پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ آج کل تو خدمت والے قبول کر لیتے، امیر کو بھی نہیں پوچھتے۔ امیر صاحب غیبی مدد آ گئی، بتاؤ روٹی مل گئی ہے، غیبی مدد ہے، جیسے آج تک روٹی کھائی نہیں انہوں نے، ایسے کچھ ہو رہے ہیں جیسے سارا ہندوستان اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔ تو دوستوں بزرگوں بھائیوں، مشورے سے کام کرو۔ آپ کو آدھا گھنٹہ ہوا ہے بستی، آپ کسی کو جانتے نہیں کون کیا کرتا ہے، یہ نہیں کہ بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کے کھا جاؤ، تبلیغ والوں کے پیٹ میں جا کے سارا حلال ہو جائے گا، کیونکہ تبلیغ والوں کے پیٹ تو پاک ہے نا سب کے، اس لیے فرمایا جلدی نہ کرو، ہاں مشورے سے قبول کرو، مقامی لوگوں سے معلوم کرو۔ بعض اوقات لوگ غلط چیزیں کھلا دیں گے آپ کو۔ ایک جماعت آئی فیصل آباد سے، بہت رو رہی تھی، میں کہ خیریت ہے؟ کہ جی کچھ نہ پوچھو جو ہمارے ساتھ میں، کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ ہم مسجد میں پہنچے، گرمی کا موسم تھا، ایک آدمی بالٹی بھر کے دودھ سوڈا ٹھنڈا میٹھا اور بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کے پی گئے، اللہم بارک لنا فیہا زدنا منہ، وہ پلا کے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد آیا، سب جماعت خراٹے مار رہی تھی، بے ہوش، سب کے پیسے نکال کے لے گئے۔ آ گئی کیا بھی مدد؟ جیب کے پیسے بھی غائب ہو گئے، لینے کے دینے پڑ گئے ان کو۔ اجنبی آدمی سفر میں کوئی چیز نہ کھائیں نہ کھلائیں، کیوں کہتے ہیں نہ کھائیں؟ نہ کھاؤ، آپ نے کھلا دیا اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس نے کہا جی تبلیغ والوں نے کھلایا، پتہ نہیں کیا کھلا دیا، طبیعت تو ویسے خراب ہو گئی، سر آپ کے لگ جائے گا۔ وہ بعض اوقات ایسی چیز کھلا دی کہ بندہ بے ہوش۔ اس لیے فرمایا وہاں جاؤ جلدی نہ کرو، مشورہ کرو، مشورے سے پہلے ساتھیوں کو، مقامی لوگوں کا حالات معلوم کرو، کتنے گھر ہیں، مشورے کا مقصد بیان کرو، دین بھی زندہ ہو، دین کی محنت بھی زندہ ہو، سب سے رائے لی جائے، سب کی رائے کی قدر کی جائے، سب کی رائے کو توجہ سے سنا جائے، دین کے تقاضوں کو سامنے رکھا جائے۔ اس لیے اپنی رائے پہ اصرار نہ ہو، اپنی رائے کو مسلط نہ کریں، دین کے تقاضوں کو سامنے رکھیں۔ اس لیے فرمایا مشورے کی دعا نہیں، مشورہ وحی کا بدل ہے یا نعم البدل ہے، یہ دونوں باتیں نہیں کریں، دائیں بائیں دونوں طرف سے مشورہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا جس کے رائے پر عمل ہو جائے اس کو ڈرنا چاہیے، جس کے رائے پر عمل نہ ہو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے رائے لی جائے۔
بعض اوقات کم وقت کم ہوتا ہے، چند لوگ سے بھی لے سکتے ہیں، کبھی بالکل وقت پہنچے نماز کا بغیر رائے لیے بھی میر صاحب فیصلہ کر سکتے، اس لیے فرمایا سب سے رائے لی جائے، مشورے حالات اگر وہاں پرانے ساتھی زیادہ ہیں، سال 7 مہینے کی جماعت بن سکتی ہے، 10-15 کے نام لکھو، ان پہ محنت کرو، ان کو جمع کرو، ان کا تفقد کراؤ، ان کے پاسپورٹ جمع کراؤ، ماہانہ مشورہ ہے اس دفعہ 7-8 اس میں بھجواؤ۔ اور بھی ساتھی ہیں اندرون سال کی جماعت بن سکتی ہے، 10-15 کے نام لکھو، ان پہ محنت کرو، ان کا تفقد کراؤ، اس میں تو ویزے پاسپورٹ کی ضرورت ہی نہیں، خرچہ بھی زیادہ نہیں، 50-60 ہزار میں سال لگ جاتا ہے، یہ بھی ہے۔ اور بھی ساتھی ہیں چلے 4 میں جماعت نکل سکتی ہے، 10-15 کے نام لکھو، محنت کرو، کوشش کرو، دعائیں کرو، ان کے گھروں میں جاؤ، کھیتوں میں جاؤ، والد اجازت نہیں دیتے والد کو کوئی تعلق والے لے جاؤ، پیسے نہیں ہیں تو کوئی قرضے کا انتظام کرو، یا ان کے جانور ہیں بکریاں وغیرہ تو اس کی جماعت بنا۔ اور کمزور کام ہے ابتدائی کا تو سہ روزہ کی جماعت بنائیں، چلے کی جماعت تیار ہو جائے اس کو مرکز بھیج دو، سال 7 مہینے کی جماعت کو بڑے مرکز، مثال کے طور پر آپ حضرات پنڈی میں کام کریں، زکریہ مسجد میں تفقد، ملتان کے علاقے میں کام کر رہے ہیں تو عبدالی مسجد میں تفقد ہوگا، باولپور میں کام کر رہے ہیں تو مدینہ مسجد، یعنی محلے میں تفقد نہیں ہوتا، بڑے بزرگ تفقد کرتے ہیں، پھر ماہانہ مشورے میں آتے ہیں، پھر جماعت بنتی ہے، پھر ترتیب ساری بن جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا جہاں جاؤ تو دوستوں لوگوں پر محنت کرو، کام سلے کی جماعت وصول ہو گئی، اس کو ہدایات نہ دیں، اس کو مرکز بھیج دیں، سہروزے والوں کو ہدایات بھی دیں اور ان کی نصرت بھی کریں، پرانے زیادہ ہوں تو نئی بستی میں بھیجو، نئے زیادہ ہوں تو ایسی بستی میں جہاں پرانے زیادہ ہوں، اپنے ساتھی بھی ان کی نصرت کریں۔ اور اگر جماعت میں کوئی پرانا نہیں ہے، ایسی جماعت کو 24 گھنٹے اپنے ساتھ رکھیں، سارے اعمال سکھائیں، 2 دن کے قریب کی بستی میں بھیج دیں، جہاں پرانے ساتھی ہو، ہمارے بالکل کمزور 2 ساتھی ہمارے ساتھ چلے جائیں لیکن مغرب کے بعد واپس آ جائیں، مستقل ان کے ساتھ نہ رہیں۔ اس طریقے سے دوست اکا دکا آدمی ہے اپنے ساتھ سے روزہ لگوا لو، تو آپ حضرات وہاں پہنچ کے مشورہ کریں گے، اور مشورے کا آداب، مشورے سے دل جڑتے ہیں، اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، قوت فکر بن۔ بعض ساتھی جو رائے دیتے ہیں نہ امیر کا حق ہے نہ مامور کا حق ہے، یہ کام کا حق ہے، جیسے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھنا بھول گئے، مقتدی نے لقمہ دیا، یہ جو لقمہ دے رہے ہیں یہ امیر کا امام کا حق نہیں ہے، نہ مقتدی کا حق ہے، یہ نماز کا حق ہے، تو سب سے رائے لی جائے۔ جو ساتھی یہ کہتے ہیں بھائی کی رائے وہ میری رائے نہیں، فکر سے رائے دے۔ جماعت والوں کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملی، ساری جماعت ایک دم مشورے میں بیٹھ گئی، ایک سے ایک اعلیٰ مشورہ دیا اور کھانا تیار کر لیا، اور جماعت نہ نکلے جو بھائی کا مشورہ ہے وہی میرا مشورہ ہے، اس کا مطلب ہے فکر نہیں ہے اس کا۔ سوچ سمجھ کے رائے دیں، یہ 2 کی جوڑی بن کے امام صاحب کی خدمت میں جائیں، ہدیہ لے کر جائیں، مناسب ہدیہ، اور زیارت کی نیت ہو، استفادے کی نیت ہو۔ ایک جماعت گئی نا بستی میں تو جماعت والوں کے پاس فروٹ تھے، پھل وغیرہ، تو انہوں نے امام صاحب کے گھر بھیج دیے، امام صاحب باہر سے آئے، وہ لڑنے لگ گئے، نکلو مسجد سے، نکلو مسجد سے، وہ تو لڑ رہے تھے، بچے ان کے پھل کھا رہے۔ آج تک امام صاحب نے جماعت نہیں ٹھہرنے دی وہاں۔ اچھا وہ تو لڑ رہے تھے، بچے ان کی، بیوی ان کی سن رہی تھی، بعض عورتیں مردوں سے زیادہ مضبوط ہیں، فوراً اس نے چھوٹا بچہ بھیجا، ابو کو بلا کے لاؤ، اندر گئے، بیوی نے کہا اللہ کے مہمان ہیں 2 دن رہ کے چلے جائیں گے، آپ کو کہتے کیا ہیں؟ مول صاحب ہنستے ہوئے آئے، خیر ہے کوئی بات نہیں، بیوی کا تو ایک ہی بول کافی ہو جاتا ہے مرد کے لیے، ہاں بیوی کی بات جو ہے نا اندر جاتی ہے آدمی کی، کبھی جماعت نہیں ٹھہرنے دی۔ لیکن وہ جو اکرام بھیجا نا، ہم 10 روپے کی مسواک بھیجتے ہیں امام صاحب کو دیتے ہیں، ایک امام صاحب کہہ رہے تھے بوری بھری ہوئی ہے، سارے تبلیغ والے لے کر آئے، اتنا بھاری، بھئی جمعہ پڑھا رہا ہے، نمازیں پڑھا رہا ہے، درس دے رہا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، جنازے پڑھاتا ہے، نکاح پڑھاتا ہے، اور جناب یہ ہے کہ مسجد میں سارے کام، بعض اوقات اذان بھی امام صاحب دیتے ہیں، صفائی بھی امام صاحب کرتا ہے، بچوں کو قرآن، اور یہ ہدیہ، اس لیے فرمایا ان کو مناسب ہدیہ بھی دیں، زیارت کی نیت بھی کریں،
استفادے کی نیت بھی ہو اور دوستوں وقت بھی معلوم کریں. عالم ہمارے ساتھ ہے تو وہ بھی نوجوان یہ بھی نوجوان تو دعوت بھی دے دیں. اس لیے فرمایا وہ بڑی عمر کا عالم ہے، یہ چھوٹی پھر دعوت نہ دے. اس لیے وقت بھی معلوم کریں. کوئی چودھری نمبردار ہے، کوئی ہیڈ ماسٹر ہے، کوئی وہاں بھی جائیں. چیزوں سے متاثر نہ ہوں، ان کے چیزوں کی نفی بھی نہ کریں. جماعت گئی، چودھری صاحب یہ فوٹو کیوں لٹکائے ہوئے ہیں آپ نے؟ تو فرشتے بھی نہیں آتے. ان کا مول صاحب جائیں اپنا کام کریں. وہ نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کے فوٹو نکال رہے ہیں، بتاؤ. تو ان کی نفی بھی نہ کریں. یہ بھی نہیں ہوتا زمینوں سے کچھ نہیں ہوتا، کارخانے سے، یہ نفی نہ کریں ان کی چیز. دل میں یہ ہو یہ دین اور دین کی محنت میں لگیں گے تو یہ چمک جائیں گے. دل میں یہ نہ ہو کہ ان کی وجہ سے دین چمک، دین کسی کا موت. دل میں یہ بات. ہاں، جوان آدمی گشت میں مل گیا، جوانی میں عبادت کرے گا اللہ کے عرش کے سائے کے. غریب آدمی گشت میں مل گیا، مزدور آدمی. غریب آدمی امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے. سفید داڑھی والا مل گیا، سفید داڑھی والے سے اللہ کو حیاتی عذاب دے دو. تاجر مل گیا، سچا تاجر اور امانت دار تاجر کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. پرانا ساتھی مل گیا، یہ تو آپ کی محنت قربانی دی. آپ کی جماعت اڈے کے قریب ہے اور وہاں ڈرائیور ہیں، کنڈکٹر ہیں، مسافر پر محنت کرو. آپ ریلوے اسٹیشن کے قریب ہیں، اسٹیشن ماسٹر ہے، کلی ہے، مسافروں پر محنت کرو. چوک بازار میں آپ کی جماعت ہے، دکانیں 9 بجے کھلیں گی. صبح تعلیم 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے پوری کر کے زور تک گشتیں کرو. آپ عدالت کے قریب ہیں، وکیلوں سے ملو، جو لوگ ان سے ملو. ہسپتال کے قریب ہیں تو ڈاکٹروں سے ملو، مریضوں سے ملو، لواحقین سے. ہمارے ایک بزرگ ہیں بھاولپور کے، وہ کوئٹہ گئے، رات کو گشت میں نکلے تو کوئی بندہ نہیں ملا. دیکھا ایک جگہ لکھا ہوا تھا نائٹ کلینک. یہ کلینک رات کو کھلتا ہے. اندر گئے تو بہت سارے مریض بیٹھے ہوئے. ہم نے کہا اور تو کوئی ملا نہیں، چلو ڈاکٹر کو دعوت دیتے ہیں. ڈاکٹر ہمیں مریض سمجھ رہا تھا کہ دوائی لینے، ہم اس کو مریض سمجھ رہے تھے کہ یہ مریضوں میں پھنسا ہوا، اس کو نکالیں کسی طریقے سے. سارے مریض دیکھ لیے، پھر ہمیں بلایا، مول صاحب آپ بھی آ جائیں. وہ مریض والی کرسی پہ بٹھایا. کہنے لگا مول صاحب کیا تکلیف ہے آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب کو ایک تکلیف ہو تو بتاؤں؟ تکلیفوں کا تو پلندہ ہے، بہت ساری تکلیفیں. اس نے کہا کچھ تو بتائیں گے تو علاج ہوگا. تو ہمارے بزرگ جی تکلیف یہ ہے کہ مرنا ہے لیکن مرنے کو دل نہیں کرتا، یہ تکلیف. اس کا دماغ گھوم گیا. اس نے کہا پہلا ہی مریض آیا زندگی میں جو بندہ مرنا نہیں چاہتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے نہیں ملنا چاہتا. یہ موت اللہ سے ملاقات ہے اور یہ جنت کا داخلہ ہے اور مومن کا یہ تحفہ ہے. آپ کا ہے ارادہ مرنے کا؟ بولتے بھی نہیں. مرنے کا کیا کریں گے؟ بولتے ہی نہیں. ابھی تو تشکیل میں جاؤ گے نا، پھر بعد میں پروگرام بنائیں گے مرنے کا. نہیں. اور ڈاکٹر کہنے لگے مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے کہا جو میٹھی ہے وہ کڑوی لگتی ہے، جو کڑوی ہے وہ میٹھی لگتی ہے. دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، اس میں تو بڑا مٹھاس ہے. لیکن دنیا دار کو عبادت میں لذت نہیں آتی، اس کو کھانے پینے کی مزہ آتا ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی شادی ہوئی. پہلی رات کے دلہن کے پاس گئی، بیوی سے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ بیوی نے کہا پڑھ لیں. 2 رکعت کی نیت باندھی، صبح سحری تک پورا قرآن ختم کر دی. پھر روزہ رکھ لیا، روزے بھی نہیں تھے. اگلے دن پھر تیسرے سسر نے پوچھا بہو کو، بیٹے کو کیسا پایا؟ بہو نے بتا دیا بیٹا آپ کا اللہ کا ولی ہے، ساری رات نماز پڑھتا ہے، سارے حضور کے خدمت میں لے کے حضور نے فرمایا تیری بیوی کا بھی حق ہے اور تیرے بدن کا بھی حق ہے. کسے فرمایا؟ جو پہلی رات کے دلہن کو بھول گیا. ہمیں نہیں فرمایا، ہم تو پہنچے ہوتے ہیں ہر وقت ماشاءاللہ. پہلے زمانے میں تو رابطہ کٹ بھی جاتا تھا، اب تو رابطہ ہماری جیب میں ہے. ہیلو ہو رہی ہے ہر وقت. کیا پکا رہی ہے؟ سارا ماشاءاللہ تازہ ترین حالات آ رہے ہیں جی. وہ کہتے ہیں جی اللہ سے جڑیں کیسے؟ اس نے کہا کہیں سے کٹیں تو جڑے ہوں، کہیں اور جڑے پڑے ہوں. ہاں جی، دوائی بھی کھا رہے ہیں اور کھٹائی بھی کھا رہے ہیں اور بیماری بڑھ جائے گی. کمانا تھا 10 لاکھ، کمایا ہے 2 لاکھ. کتنا نقصان کیا ہے؟ 8 لاکھ کا نقصان کیا.
جب تک کٹیں گے نہیں. ڈاکٹر مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے کہا جو قریب ہے وہ دور نظر آتا ہے، جو دور ہے وہ قریب نظر. موت قریب ہے یا دور ہے؟ لیکن دور. ایک آدمی نے اعلان کیا فلاں آدمی کا جنازہ 5 بجے ہوگا. جب جنازے آئے تو 2 آ گئے کہ دوسرا کس کا ہے؟ جس نے اعلان کیا تھا وہ بھی اعلان کرتے ہی مر گیا ہوگا. ڈاکٹر کہنے کا مول صاحب اور کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا جو دوست ہیں وہ دشمن نظر آتے ہیں، جو دشمن ہے وہ دوست نظر آتے ہیں. سورہ تغابن ایمان والو، بعض تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، بچو ان سے. اور ڈاکٹر کہنے مول صاحب تو میرا علاج کرنے آیا کہ اپنا کرانے آیا؟ ہمارے محلے کے ڈاکٹر بھی حضور والی محنت کے محنتی بنے، ریٹائر بزرگ. ان کو یہ جو سکول کالج میں فیل ہو جاتے ہیں ان کو تلاش کرو، یہ جلدی نکل جاتے ہیں. پریشان ہوتے ہیں نا. ایک آدمی فیل ہو گیا، وہ کیسے فیل ہوا؟ پھر اور نے پوچھا کیسے فیل ہوا؟ وہ کہہ رہا چیپ مصیبت آئی، بستر اٹھائے گھٹائی 4 مہینے میں چلا گیا. واپسی پہ مدرسے میں داخل ہو گیا، عالم بن گیا. یہ جو ایک دفعہ بہت سارے ناظم آئے تھے چلہ لگا، جو الیکشن میں ہار گئے تھے نا وہ چلے میں آ گئے. ہار جائے نا پھر جلدی نکلتا ہے آدمی کو، بھاری نقصان ہو جائے وہ بھی جلدی نکلتا ہے. بوڑھے ریٹائر ہیں، ان کو تلاش کرو. گھر والے کہتے ہیں دادا کو سبزی بہت اچھی لگی. 60 سال بوڑھے سے نوکری کرائی ہے، بوڑھے کو سبزی پہ لگایا ہو. اس لیے فرمایا جتنے بھی محلے میں ریٹائر ہیں، کوئی دوستوں کالج والے ہیں، سکول والے ہیں، کوئی مزدور چوک بازار میں مزدور کھڑے ان کو ملو، دکانداروں کو ملو. اس لیے فرمایا پوری بستی میں پھیل جاؤ، اس محنت کرو، کوشش کرو. نقد جماعت نکل گئی تو ہدایت دے دو اس کو، سہروزوں کو. باقی بچے ان کو 5 اعمال پر ملن ڈالو. ان کو تعلیم نہیں ہوتی، ترغیب دے کر کرام کر کے نوجوان سے تعلیم کرا لی. وہ کہیں گے پہلے جمعے کو گشت کرتے تھے. بھائی آج ہمارے سامنے، آج تو ہمارے سامنے کر لو، آئندہ بے شک جمعے کو کر لو تاکہ عمل شروع. کام تو کرنے سے آتا. کیسے آتا ہے کام؟ تیرنا تیرنے سے آئے گا یا مذاکرے سے آ جائے گا؟ تیرنے کا مذاکرہ کرو، پھر دریا میں پھینکو، انشاءاللہ ڈوب جائے گا. یہ تیرنے سے آتا ہے. وہ کہیں گے بیرون گشت ہم تو بدھ کو کرتے تھے، یہ آج تو ہمارے سامنے کر لو. آئندہ روزانہ مشورہ اپنے ساتھ مشورے میں شامل کرو. اگلے دن کو الگ بٹھاؤ، اپنا پرانا ساتھی ساتھ بٹھا دو. پہلے تھوڑی سی ترغیب ہو جائے، پچھلے دن کی کارگزاری ہو جائے. کیا کیا گشتے ملا، 2 کی جوڑی بن کے شہر ہے تو گلیاں تقسیم کر دو، دیہات ہو تو گھر تقسیم کر دو. لمبا چوڑے 2 کی جوڑیاں بنا دو اور گلیاں تقسیم کر کے روزانہ کی ترتیب بنا دو. اس لیے فرمایا آپ حضرات محنت کی، اللہ نے فضل فرمایا. تو دوستوں جماعت نکل گئی، نہ نکلی تو سر جوڑ کے بیٹھو. محنت میں کمی ہے، دعاؤں میں کمی ہے، فکر میں کمی ہے. کوئی غیبت تو نہیں ہو گئی، کوئی چغلی تو نہیں ہو گئی، کوئی سنت تو نہیں چھوٹ گئی. اپنے اندر کمیاں تلاش کرو، ان کے مسائل کو حل کرو. کہ جو مسائل رکاوٹیں ان کو سمجھاؤ. وہ کہیں گے جی ہماری تو کٹائی کا صحابہ کرام بھی کھجوریں پکی ہوئی تھی، یہودیوں قرضے سر چڑھ لا کے راستے میں نکلنے کی آواز لگ گئی. تو صحابہ کرام ہر موقع پر نکلے ہیں. اپنے اندر کمیاں تلاش کرو کہ ہمارے اندر. عام طور پر تو کثرت رائے پر ہی فیصلہ کریں، کبھی کبھی قوت رائے پر بھی فیصلہ کریں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کے فتح کرنے کے لیے بھیجا. وہاں کے لوگوں نے کہا ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، آپ اپنے امیر المومنین کو بلائیں، ان کے اندر جو علامات ہماری کتابوں میں ہیں وہ مل جائیں گی، بغیر لڑائی کی چابیاں دے دیں گے. یہ خبر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے مدینے بھیجی. حضرت عمر نے صحابہ کرام کو جمع کیا. رائے لی کیا کیا جائے. اکثر کی رائے یہ تھی کہ حملہ کیا جائے، فتح کر لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. حضرت علی سے پوچھا ہے علی آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی نے فرمایا اسلام خون بہانے نہیں آیا، اسلام خون بچانے آیا ہے، اور آپ کے جانے سے اگر انسانوں کا خون بچتا ہے تو آپ تشریف لے جائیں.
تو حضرت عمر نے فرمایا میں حضرت علی کی رائے پر عمل کروں. سامان سفر لیا، غلام لیا، وہاں پہنچ ابو عبیدہ کہنے لگے امیر المومنین غیروں کے پاس جا رہے ہیں کپڑے بدلنے کے. بہت اچھا، اونٹ کی بجائے گھوڑا لے لوں. کہ ٹھیک ہے. کپڑے بدل کے جب بیٹھے گھوڑے پر، نہیں نہیں میرے ہی کپڑے لاؤ، میرا ہی اونٹ لاؤ. جب وہاں پہنچے نا تو غلام کی باری تھی اونٹ پہ بیٹھنے کی، حضرت عمر کی باری تھی رسی پکڑ. اتنے تو فوراً انہوں نے چابیاں دے دی، لڑائی نہیں کی انہوں نے. اس لیے فرمایا دوستو کبھی کبھی آپ حضرات دعوت دے دے کے تھک گئے، تعلیم کر لو. اور اگر اس کے بعد پھر 2-2.5 گھنٹے 2.5-3 گھنٹے تعلیم کے مقصد میں علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے، وعدے اور وعیدوں کا یقین دلوں میں آ جائے، اللہ رسول کی باتوں سے دل متاثر ہو جائے، قرآن حدیث کا نور دل میں آ جائے، عملوں کی قیمت معلوم ہو جائے، دین کی سچی طلب پیدا ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیکیوں سے محبت ہو جائے. اس لیے فرمایا تعلیم میں شروع سے لے کے آخر تک بیٹھے، صحیح یقین ہو، حضور والا طریقہ ہو، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، فضائل کی استحضار ہو، نفس کا مجاہدہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو. اس لیے فرمایا تعلیم میں طبیعت کے باہر اٹھنا نہیں. تعلیم فضائل قرآن سے شروع کریں، پھر تجوید کریں آدھا پونا گھنٹہ، پھر فضائل نماز، پھر فضائل ذکر، پھر فضائل تبلیغ، پھر پستی کا واحد علاج، پھر حکایات صحابہ، پھر فضائل صدقات کے دونوں حصے، پھر فضائل حج. یہ ساتھی جگہ خالی آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں، آگے آ جائیں. درمیان میں جگہ خالی تو آگے ہو جائیں، خالی نہ چھوڑیں جگہ. اس لیے ساری کتابوں سے زیادہ اپنی طرف سے باتیں نہ کریں. ان پڑھ سے بھی تعلیم کرائیں، جمع کرے، آداب مقصد بیان کرے، تو باقی ساتھی جو ہے وہ اپنا دوست بزرگ بھائی کتاب کوئی اور پڑھ لے، تعلیمی گشت بھی کریں. اور فرمایا 6 نمبر ایک ہی حلقے میں بیان کریں، ہر ایک نمبر کے ساتھ آخر میں پورا نصاب بتائیں. 4 مہینے، سال کا چلہ، مہینے کا سہروزہ، ہفتے کے 2 گشت، 2 تعلیم. اور اس لیے فرمایا کہ روزانہ کا مشورہ، روزانہ کے 2.5 گھنٹے. اس لیے فرمایا سارے اعمال پورا بیان، اور لایانی سے پرہیز بھی کریں. پہلے نمبر میں یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں، اور 10 صورتیں صحیح کرنی ہیں. پہلے دن 1 حلقہ بنائیں، جتنے صحیح پڑھنے والے ہوں پھر اتنے حلقے بنائیں. اس لیے فرمایا کہ صحیح کرنے کی کوشش کرنی. 6 نمبر بھی سب کو سکھانے ہیں. پہلے نمبر میں یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں، غلط یقین دلوں سے نکل جائیں، صحیح یقین دلوں میں آ جائے. اللہ کے خالق ہونے کا یقین، اس کے مالک ہونے کا یقین، اس کے رازق ہونے کا یقین، اس کے حق. ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑھے پر کو سیدھا نہیں کر سکتی. وہ گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا، کو بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، کو ٹوٹے ہوئے کو. کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ یا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں؟ یا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں؟ تم تو سب کے سب ننگے ہو، کپڑے میں پہناتا ہوں، تم سب کے سب گمراہ ہو، ہدایت میں دیتا ہوں، تم سب کے سب بھوکے ہو، رزق میں دیتا ہوں. چھوٹے بچے کو رزق دینے والا، اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا، اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا، اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا، ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، مسافر کو ٹھکانہ دینے والا، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے سہاروں کا سہارا. اکیلا ہے تو دوسرا اللہ ہے، اور 2 ہیں تو تیسرا اللہ. درد مندوں کے درد دور کرنے والا، اور غم زدوں کا راحت رساں. ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم. اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں، اور اللہ ایسا غالب ہے جو کسی سے مغلوب نہیں. ذات میں بھی یکتا سوا. یہ تبلیغ کی جو محنت ہے، یہ اللہ کو دلوں میں بسانے کی محنت ہے. یہ اللہ کو اپنانے کی، زبان کا کلمہ دل میں آ جائے، حضور کے صلی اللہ کے مالک ہونے کا یقین. اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی اپنے اعضاء جوارح کو غلط استعمال نہ کرتا.
دھوکہ نہ دیتا، ملاوٹ نہ کرتا، کم نہ تولتا، جھوٹ نہ بولتا، اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جائے، کبھی رزق کمانے میں اور اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو اپنی زبان کو غلط استعمال نہ کرتا، آنکھوں سے غلط نہ دیکھتا، کانوں سے غلط نہ سنتا، ہاتھوں سے غلط نہ پکڑتا۔ ہم کسی چیز، میری جیب میں پیسے ہیں، میں مالک نہیں ہوں، مالک اللہ ہے، فضول خرچی نہیں کر سکتا، کنجوسی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا حضور کے طریقوں میں کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی کا یقین۔ طریقہ سیکھ لیا اور طریقے میں کامیابی کا یقین نہ سیکھا، عمل اور شکل کا مقابلہ ہوگا، عمل کو چھوڑے گا اور شکل کو سچ بولے 1 لاکھ دینا پڑتا ہے، جھوٹ بول رہے 1 لاکھ آ جائے، جھوٹ بول کر جو لاکھ آئے گا مال ہے یا وبال ہے یہ بتاؤ؟ کلمے کے خلاص کیا ہے؟ حرام کاموں سے رک۔ اگر کلمے کی حقیقت ہوگی پھر غلط کام نہیں کرے گا۔ اس لیے دوستو بزرگوں بھائیوں، اپنی اپنی نمازوں پر نماز جب بنے گی جب نماز میں صحیح یقین ہو، مسائل والے طریقے ہوں، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، فضائل کا استحضار ہو، لفظ کا، آنکھوں کا صحیح استعمال، جہاں نیت باندھ لی سجدے کی جگہ سے آگے نکل آئے، رکوع میں دونوں پاؤں کے درمیان، تشہد میں گود میں، سجدے میں ناک کے، کانوں کا صحیح، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اپنی سنو، اور امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں امام، ایک آدمی نہ اپنی سنتا ہے نہ امام صاحب کی سنتا ہے، بازار کی آوازیں سنتا ہے، 5 منٹ صحیح نہیں سن سکتا یہ تو 24 گھنٹے کیسے صحیح سنے گا بتاؤ؟ ہاں، ہاتھوں کا صحیح استعمال، پاؤں کا، بعض ساتھی سجدے میں جاتے ہیں نا دونوں پاؤں ایسے اوپر اٹھا لے، ٹریکٹر کے ہل نہیں اٹھ جاتے اوپر کو، انہیں یہی پتہ نہیں زمین سے پاؤں جدا نہیں کرنے۔ قرآن صحیح ہو، غسل صحیح ہو، وضو صحیح ہو، قومہ صحیح ہو، جلسہ صحیح ہو، رکوع صحیح ہو، سجود صحیح ہو، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، رزق پاک ہو، خشوع ہو، خضوع ہو، یہ ساری چیزیں جب نماز بنے گی، آج دن کساری بھی ہو، جھک کے کھڑے ہوں، تھوڑے سے کندھوں کو جھکائیں، جیسے سب کچھ کو چھوڑا ہے سب کچھ کا خیال بھی چھوڑو۔ نماز کا بننا ساری زندگی، سب سے پہلے نماز کا حساب کی، نماز اچھی اور پوری نکل آئی، باقی اعمال بھی اچھے اور پورے، نماز خراب ہو گئی تو باقی اعمال، اس لیے اپنی قضا نمازیں پوری، اگر قضا نمازیں نہیں تو چاشت بھی پڑھو، اوابین بھی پڑھو، اور تہجد بھی پڑھو، شراق بھی پڑھو۔ اس لیے فرمایا دوستوں بزرگوں بھائیوں، یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ 5ویں قسم کے علم اور علم والوں سے بغض رکھنا۔ علم بڑی دولت ہے، علم عمل کا امام ہے اور جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ علم کے بغیر آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچانتے، اسی سے حلال حرام کی پہچان ہوتی ہے، اسی سے رشتے جوڑے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا علم کا جو عالم حاصل کرے ساری مخلوق دعائیں مغفرت کرتی ہے اس کے لیے، مطالعہ کرنا روزوں کے برابر ہے، یاد کرنا تسبیح کے برابر ہے۔ اس لیے فرمایا تلاش میں جانا عبادت ہے، تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے۔ اس لیے فرمایا مسائل پوچھ تو فضائل کی تعلیم عام ہوگی، دین پہ چلنے کا شوق پیدا ہوگا، پھر مسائل پوچھ کر سنت کے مطابق زندگی کو الگ بیٹھ کر جی لگا کے دھیان جما کر اللہ کا ذکر کریں۔ تیسرا کلمہ ہے، درود پاک ہے، استغفار ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ چوتھے نمبر میں حقوق کی ادائیگی ہے، اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے، لوگوں کے گناہ اس کے گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دیا جائے۔ دینے کا جذبہ ہوگا محبت کی راہیں کھلتی، اور لینے کا جذبہ ہوگا عداوت اور دشمنی کر۔ لینے کا اچھا جذبہ ہے، اللہ سے لینے کا جذبہ ہو، مخلوق کو دینے کا جذبہ ہو، عبادت کے ذریعے سے لینا ہے اور اخلاق کے ذریعے سے دینا ہے۔ رزق کا تعلق ہے عبادت کے ساتھ، اور دعاؤں کی قبولیت کا تعلق ہے امر بالمعروف کے ساتھ، اور دنیا میں لینا ریا ہے، آخرت میں دینا ہے اخلاص ہے۔ دنیا میں واہ واہ، شہرت، نام و نمود، بدلہ، نیکی کر دریا میں ڈال، چھپنا نہیں ہے چھپنا ہے۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے
سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں۔ یہ نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی ہے۔ بار بار نیتوں کو دیکھتے رہو، میں عمل کیوں کر رہا ہوں۔ ایک امیر صاحب تھے، وہ روزانہ ساتھیوں کے ڈانٹ ڈپٹ، کبھی کسی کو ڈانٹ دیا کبھی کسی کو، ساتھی پریشان رہتے تھے۔ ایک دن امیر صاحب کہیں چلے گئے تو ساتھی نے مشورہ کیا کیا کریں۔ امیر صاحب تو روزانہ نمبر لگاتے ہیں کسی نہ کسی کا۔ ایک نوجوان کہنے لگا ہم اصل میں امیر صاحب کی خدمت نہیں کرتے، ہمیں خدمت کرنی چاہیے۔ اس نے یہ رائے دی، وہ اکیلا رات کو اٹھا اور امیر صاحب کے سارے میلے کپڑے نکال کے دھو دیے۔ صبح جب امیر صاحب نے بیگ دیکھا تو خالی، پریشان ہو گئی۔ باہر نکلے، سارے کپڑے دھلے ہوئے تھے، بہت اچھے۔ بہت خوش ہوئے، کس نے دھوئے کس نے کسی کو علم ہی نہیں تھا۔ دھونے والا اخلاص والا تھا، اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ اس دن کے بعد امیر صاحب نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا۔ ساتھی کہنے لگا امیر صاحب وہ ڈانٹ ڈپٹ کیسے چھوڑ دیا، آپ تو روزانہ نمبر لگاتے تھے۔ اس نے کہا ڈانٹنے کا خیال تو آتا ہے مجھے، جب میں ڈانٹنے لگتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہیں اس نے کپڑے نہ دھوئے ہوں تو چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک اخلاص والے نے سب کی جان چھوڑا دی۔ یہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کے بڑے بڑے فتنے، اگر وہ بتا دیتا تو اگلے کی جان چھوڑ دی۔ نیکی کر دریا میں ڈال، چھپنا نہیں ہے چھپنا ہے۔ اس لیے فرمایا نیت کا مسئلہ بڑا ہے۔ دنیا میں دین پھیلے گا حضور والی محنت اور قربانیوں سے، حضور والی محنت کو سیکھنے کے لیے ہر کسی کو دعوت، اور ہر موقع پہ دعوت، تو سفر میں بھی دعوت اور حضر میں بھی دعوت، اور رائے میں ہر اتنی دعوت دو کہ تمہارا گلا بیٹھ جائے۔ کیا بیٹھ جائے؟ گلا تو صاف ہے نا آپ کا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت گلا بیٹھا ہوا تھا، وہ اتنی دعوت۔ ہم کبھی کبھی جاتے نا عشاء کے بعد ملنے کے، عشاء کے بعد دعوت شروع کر دے، صبح 3 بجے تک انہیں پتہ ہی نہیں چلتا 3 بج گئے۔ ایک دن صبح 5 بجے بیان کیا، 10 بجے تک بھی ختم نہیں کیا، ایک دن 7 گھنٹے بیان کیا انہوں نے۔ اب تو 1.5 گھنٹے میں ہماری کروٹیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر بھی مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجمع چھوڑایا ان سے، پھر بھی دل نہیں کر رہا تھا چھوڑنے کا۔ ان کے روزے تھے، 5 بجے شروع کیا، 10 بجے آگے بڑی مشکل سے چھوڑا۔ اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائیوں، ظہر کے بعد پہلے دن اعلان بھی کرو، آنے کا مقصد بھی سمجھاؤ، ہجرت روز کی بات بھی کرو۔ مکے والوں نے ہجرت کی، مدینے میں کیا نصرت کی، آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی۔ ہم اپنی بیٹی کو زمین نہیں دیتے، بہنوں کو بھی نہیں دیتے، پھوپھی کو بھی نہیں دیتے، پھر خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں زمینوں پر۔ پھوپھی سے لڑائی ہے، کیا لڑائی ہے؟ زمین نہیں دی۔ بتاؤ، مدینے والوں نے آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی، اور ان کے کھجوروں پر پورے عرب کی مہمانی ہوئی ہے۔ ان کے گھروں میں حضور کی گھر والیاں کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا۔ انصار میرے اندر کا لباس ہے، دوسرے میرے باہر کا۔ میرا مرنا جینا انصار کے ساتھ، ایک وادی میں انصار چلیں اور ایک وادی میں دوسرے لوگ چلیں، تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ یہ انصار لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر۔ یہ اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، اور ان کی بیویوں کی، جن لوگوں نے ہجرت کی، جن لوگوں نے ان کی نصرت کی، فرمایا وہ پکی ان کی عزت کی روزی، ان کی مغفرت۔ فرمایا اگر زندگی ہے تو آخرت کی ہے، اور اللہ نے ہجرت نصرت کرنے والوں کی مغفرت فرما دی۔ صحابہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، جب تک زندہ رہیں گے۔ ظہر کے بعد صبح آپ نے مسجد تبدیل کی، مقامی نہیں، ظہر کے بعد نصرت کی بات کر کے حالات بھی معلوم کرو، کتنے گھر کتنے، پھر دونوں جماعتیں مل کے مشورہ کریں، تفصیلی مشورہ کرو۔ اگر ساتھی پرانے ملکوں کی جماعت بناؤ، 2 سال کی، چلے 4 مہینے کی، وقت بچ جائے، 2 3 کی جوڑیاں بنا کے مذاکرے، غسل، وضو، نماز، تیمم، کھانے سونے کا، پہلا کلمہ نہیں آتا، اس طرح میں مذاکرے بھی کروں، تعلیم کا مذاکرہ، بیٹھ کی بات کا مذاکرہ، ترغیب گشت کا مذاکرہ، اعلانات کا مذاکرہ، اور آپس کے جوڑ کا مذاکرہ، بیان کا مذاکرہ، یہ سارے مذاکرے۔
ساتھی نئے ہیں ان پر بھی محنت کرو. اس لیے فرمایا عصر سے پہلے پھر اعمال کی تقسیم کر لو. عصر کا اعلان کہ حضور دنیا آخرت کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، دین حضور والی محنت سے آئے گی، اس محنت کے بارے اہم بات ہوگی. مغرب کا اعلان تو تفصیلی اعلان کرو اللہ نے دنیا کامیاب. دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. یہ کیسے آئیں گے؟ اس کی محنت. باقی نماز وہاں کا کوئی چودھری نمبردار ہو، اسے بھی اعلان کرا سکتے امام صاحب سے. ایک وہ ناروال جماعت گئی تو انہوں نے ناظم سے کہا اعلان، اس نے اعلان کہ سب بیٹھو بیان سنو، کوئی اٹھ کر نہ جائے. ایک چڑیا کا بچہ نہیں اٹھا. ان کا اعلان سن کر پھر کوئی اٹھ نہیں سکتا، خود بھی بیٹھ گئے. بیان ہوا، 7 آدمی چلے کے نقد ناظم بھی آ گیا. ترغیبی گشت میں اللہ کی بڑائی، دین کی اہمیت، نبی اور صحابہ کی قربانیاں اور گشت کے آداب اور گشت کے فضائل اور امت کی ذمہ داری پر بات کریں. اس لیے فرمایا گشت کے نکلنے کے فضائل بھی بتاؤ، صحابہ نے جو قربانیاں ان کے جو انعامات ہوئے وہ بھی بتاؤ، اللہ نے کیسر و کسرا کی حکومتیں توڑ کر ان کے پاؤں میں لگا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں تھیں اور 20 باندیاں تھیں اور 120 بچے تھے اور 80 بچے مر گئے تھے. آپ کہیں کسی کے 120 بچے، ہمارے تو 4 بچے بھی قابو نہیں آتے اور ان کے 120 بچے تھے. وہ جو جنگیں کرتے تھے نا، باندیاں آتی تھیں وہ بغیر نکاح کے جائز تھی ان کی. اس لیے فرمایا اللہ کی بڑائی، دین کی اہمیت، نبی اور صحابہ کی قربانیاں، گشت کے فضائل اور گشت کے آداب. گشت میں جاؤ تو نہ حلال کو دیکھو نہ حرام کو دیکھو. غیر عورت کو دیکھنا حرام، دکان مکان کو دیکھنا حلال، اس کو بھی نیچے دیکھو. متکلم علاوہ کوئی، آج کل ہر آدمی متکلم ہے، ہر آدمی رہبر ہے. ساری جماعت بولتی ہے، گشت کی جان نکل جاتی ہے. گشت کا جو مقصود ہے گلی بازاروں میں دائیانہ اور ذاکرانہ پھرنا، تبلیغی عمل میں قوت اور ترقی کے لیے، فرائض کی حیات اور سرسبزی کے لیے گشت بامنزلہ جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. اور گشت کے بغیر تبلیغ کی مشغولی سراسر دھوکہ ہے. اصولوں کے مطابق نہ ہوا تو فتنے پرانے زیادہ ہو، نئے کم. یہ نہیں کہنا جو کل نہیں گا چلے جائیں، یہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. پرانوں کو روز جانا پڑے. ذمہ دار بھی فارغ ہو تو تشریف لے جائیں، رہبر بھی مناسب ہو. ایک ساتھی توجہ سے ذکر کریں، تلاوت. ایک ساتھی جو ہے استقبال، آئیے تشریف لائیے، یعنی استقبال والا رومال بچھا کے بیٹھا ہوا ہے دروازے پہ. لوگ سمجھ رہے پتہ نہیں کیوں بیٹھا ہے. اس لیے فرمایا بات مغرب تک چلتی تھی. کچی باتیں بیٹھ کر بات، کچی باتیں، سنی سنائی باتیں، اپنی کراماتیں، خواب کی باتیں، لمبے قصے، امت کی کمیاں، موجود حالات کی باتیں نہ کریں. توجہ سے مغرب تک بات ہوتی رہی. اس لیے فرمایا گشت میں جائیں نظر خاص. گشت کا جو مقصود ہے گلی بازاروں میں دائیانہ ذاکرہ، تبلیغی عمل میں قوت اور ترقی کے لیے، فرائض کے حیات اور سرسبزی کے لیے گشت بمنزلہ جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. اور گشت کے بغیر تبلیغ کی مشغولی سراسر دھوکہ ہے. اصولوں کے مطابق نہ ہوا تو فتنے کا بھی خطرہ ہے. طالب علموں کو الگ گشت بھیجو کہ سکول کالج والے ماسٹروں کو جمع کر لے مغرب تک. بیان کم از کم پرانا ساتھی کرے، 6 نمبر میں ہو. فضائل خوب بیان کریں، صحابہ کرام کی قربانیاں بیان کریں، کیسے دین پر چلیں گے دنیا آخرت میں کیا ملے گا، نہیں چلیں گے تو کیا سزا ہوگی. فضائل بتاؤ، دین پر سے دنیا بھی بنے گی، آخرت. موت آئے گی تو 5 بجے روح نکل، یہ پاک جسم کی پاک روح نکل اللہ کے حکم سے. اللہ تجھ سے راضی تو اللہ سے راضی. زندگی گزارو رمضان کی طرح تو موت آئے گی عید کے چاند کی طرح. ایسے ایسے محلات سونے چاندی کے، ایک محل میں 70 ہزار کمرے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے، ہر دروازہ تک قالینیں بچھی ہوں گی، پردے پڑے ہوں گے، گوشت بھنے ہوں گے، پھل پکے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی. ہمیشہ ایسی حوریں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے اور کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے. موٹی آنکھوں والیاں اور پیار دلانے والیاں. جنت میں سے درخت نیچے سے نکلیں گے سونے کے گھوڑے اور اوپر سے نکلیں گے کپڑوں کے جوڑے. اور ہمیشہ جنت. یہ سناؤ لوگوں کو تاکہ منہ میں پانی آ جائے.
خوش کسی باتیں کرتے ہیں، کوئی نام ہی نہیں دیتا. یہ جو تیار ان کو الگ کر لو، ان کے بستر وصول کر لو، باقی مجمع کا اکرام اور اختلاط کر کے مانوس کرو. عشاء کے بعد بھی گشتیں ملاقاتیں کرو. مقامی لوگوں کی تعلیم ہو تو تعلیم کے بعد نکل جائیں، کبھی ایک واقعہ پڑھ کے ترتیب نکل جائیں، کبھی اختلاط کرنا پڑتا ہے. شہروں میں لوگ ساری ساری رات نہیں سوتے، 12 بجے محنت کرو، دیروں پہ جاؤ، دکانوں پہ جاؤ. اس لیے لوگوں کو کریں گے محنت، کون کون کریں گے انشاءاللہ. نقل جماعت بھی نکالیں گے. دیکھو دوستو، جماعت پھرو گے تھکو گے، جماعت نہیں نکلے گی. ایک جماعت بہت پھری تھکی، شام کو امیر صاحب کہہ رہے ہیں کھانا کھا لو، ساتھی کہہ رہے ہیں امیر صاحب کھانا کیسے کھائیں، جماعت تو نکلی. بھوکے سو گئے، نہیں تھا ساتھی، اور بھوکے کو نیند کہاں آتی ہے، سارے اٹھ کے تہجد میں جو نفل پڑے. امیر صاحب بھوک لگی ہے، کھانا کھا لو، کھانا تو موجود ہے. کیا کھا لو؟ کھانا کھا لو. کھانا کھا کے اگست کے مہینے میں اللہ کے نوجوان روزہ کھانا کے روزہ نہیں رکھنا. صبح جماعت نکل گئی. جب جماعت تھکے گی پھرے گی پھر جماعت نکلتی ہے. اس لیے دوستوں بزرگوں بھائیو، بیان کے بعد اکرام بھی کرو. لمبے چوڑے اکرام نہیں کرنے، ہلکا پھلکا اکرام کرو. اس لیے فرمایا عشاء کے بعد بھی، تعلیم کے بعد بھی گشتیں ملاقاتیں. سونے سے پہلے سونے کی دعا، اعتکاف کی نیت، تسبیحات فاطمہ 3 تسبیحات، آیت الکرسی پڑھیں گے حفاظت ہو جائے گی. باوضو ہو کر سوئیں گے، صبح تک فرشتہ ساتھ رہے گا. اور فرمایا تسبیحات فاطمہ پوری کریں، اور فرمایا سورۃ یاسین پڑھیں گے مغفرت ہو جائے گی، 10 قرآنوں کا ثواب ملے گا. اور دوستوں بزرگوں بھائیوں، اور اس لیے فرمایا سورہ واقعہ پڑھیں گے تو فاقہ نہیں آئیں گے. سورہ رحمان واقعہ الحدید پڑھیں گے، جنت رہنے والوں پر، جنت الفردوس کے رہنے والوں کو. تینوں کل پڑھ کے دم کریں، پھر تینوں کل پڑھ کے دم کریں، پھر تینوں کل پڑھ. یہ الحاق متکر سے پڑھ کے سوئیں گے، ہزارات پڑھنے کا اجر ملے گا. تسبیحات بھی، تلاوت بھی. رات کو تہجد کی نیت سے اٹھیں، تہجد بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، ذکر بھی کریں، تلاوت بھی کریں. صبح کا بیان پرانا ساتھی کریں، مقامی لوگوں کو لے کے مشورہ کریں، اور 24 گھنٹے کی ترتیب بنائیں. لیکن یہ جب آسان ہوگا جب آپس میں جوڑ ہو، محبت ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو، اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. محبت کیسے پیدا ہوگی؟ کہ سلام کو پھیلاؤ. سب سے مضبوط عمل محبت ہے. کیا ہے؟ سب سے مضبوط عمل محبت ہے. عائشہ نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے، اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کو ابدار کر دے. فرمایا نرمی کی کوئی شکل ہوتی، اس سے اچھی کوئی شکل نہیں تھی، اور سختی کی کوئی شکل ہوتی اس سے بری. نرمی گرمی کو کھا جاتی. جس آدمی کو نرمی مل گئی اس کو بڑی خیر و بھلائی مل گئی. جو نرمی سے محروم رہا وہ بڑی خیر و بھلائی سے. فرمایا جو اللہ تعالیٰ فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نرم نہ ہوتے تو صحابہ کرام آپ سے نہ جوڑتے، آپ کو چھوڑ. نرمی کریں، مشورہ کریں، درگزر کریں، یعنی اللہ معاف کرتے رہیں. جس آدمی کو نرمی مل گئی خیر کثیر. اللہ تعالیٰ شخص سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، اور دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو، اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل. اس لیے فرمایا دوستو، حضرت جی فرماتے تھے قصوروار تم سب ہیں. اگر ہمارے دل جڑے رہیں گے اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھیں گے. تبلیغ کا کام آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی اصلاح میں لگے رہتے ہیں، اور تبلیغ کا کام مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے اصلاح میں لگے. دلوں میں جوڑ ہوگا تو مشقتوں میں بھی مزہ آتا ہے، اور دل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو راحتوں میں بھی مزہ خراب ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو چھوٹا بن جائے گا وہ سب سے جڑ جائے گا. جس میں عاجزی ہوگی اور جس میں کبر ہو وہ نہیں چلتا. کبر کا ذرہ بھی ہوگا تو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے آپ.
تو سلام میں پہل کرے وہ کبر سے بری، ساتھیوں میں معافی مانگنا اور معاف کرنے کی صفت پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے فرمایا نکتہ چینی نہ کر، محبت کرنا سیکھو۔ یہ جو ہے نا ٹوکا ٹاکی، پشتو والا کہتا ہے مشورے میں ٹوک نہ لگاؤ، مشورے میں بھی ٹوک نہ لگاؤ، خدمت والوں کو بھی ٹوکا ٹاکی نہ کرو، اور گھر میں جاؤ تو گھر والی کو بھی ٹوکا ٹاکی نہ کرو۔ یہ ٹوکا ٹاکی جو ہے نا کہیں بھی یہ صحیح نہیں، اعتراض ہے۔ یہ اعتراض کرنے والا جلدی محروم ہو جاتا ہے تبلیغ سے۔ اس لیے فرمایا امیر ہمارے یہاں بھاولپور میں دو ساتھیوں کی لڑائی ہو گئی۔ ایک ساتھی کہنے لگا آئندہ مرکز نہیں آؤں گا میں نے کہا بھائی صدیق صاحب یہ بتائیے آپ کی بیوی سے کتنی دفعہ لڑائی؟ کہتے کئی دفعہ۔ میں کہ گھر جانا چھوڑ دیا کہ نہیں؟ صبح لڑے گا شام کو پہنچ جائے گا، السلام علیکم، بیوی کہے گی آ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ پتہ ہے نا بیوی کے بغیر گزارا نہیں ہے، تبلیغ کے بغیر تو گزارا ہو جائے گا۔ میں کہ دکان پہ کتنی دفعہ لڑے ہیں؟ کہتے کئی دفعہ۔ میں نے کہا دکان پہ جانا چھوڑ دیا کہ نہیں؟ میں کہا مرکز آئیں گے؟ کہتے آؤں گا، مرکز آؤں گا۔ تبلیغ کو چھوڑ دیں گے؟ تبلیغ میری وجہ سے چل رہی ہے، دھوکہ لگ جاتا ہے۔ میری وجہ سے جماعت اس کی برکت سے چلتی ہے جو اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا، جو بحیثیت بن کر چلے گا، بے غرض بن کر چلے گا، وہ موت تک چلے گا۔ امیر ابو بکر جیسا، مامور و علقمہ جیسا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ امیر المومنین بنے تو حضرت خالد انبی رضی اللہ، حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی۔ حضرت ابو بکر روزانہ ان کے گھر جاتے تھے اور ان کو جا کے سلام کرتے، 6 مہینے تک سلام کرتے۔ 6 مہینے کے بعد حضرت خالد انبی نے کہا امیر آپ اس لیے سلام کر رہے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤں؟ کہ نہیں، میں اس لیے سلام کر رہا ہوں آپ سارے مسلمانوں میں شامل ہو جائیں۔ اس نے مسجد نبوی میں آئے، شامل ہو گئے، ایک بندے کو بھی اپنے سے جدا نہیں کیا۔ تو دوستو کو امیر ابو بکر جیسا اور مامور علقمہ جیسا ناگواری ہے، پھر بھی ماننی امیر ہی کی ہے۔ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، اور سمجھ میں نہ آئے پھر بھی مانو۔ اگر سمجھ کر مانی تو پھر اپنی سمجھ کی مانی، پھر امیر کی نہیں مانی۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایک آدمی آیا، اے امیر المومنین، حضور بھی اپنے زمانے میں ہمیں زمین کا ٹکڑا دیتے تھے، آپ بھی ہمیں زمین کا ٹکڑا دے دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو صحابہ موجود تھے ان سے مشورہ کیا، زمین کا ٹکڑا دے دیا، لکھ بھی دیا۔ یہ کہا کہ حضرت عمر کے پاس چلے جاؤ، ان کو بتاؤ یہ فیصلہ۔ حضرت عمر مشورے میں تھے نہیں۔ حضرت عمر نے پرچہ دیکھا، اس پہ تھوک دیا اور ملیا میٹ کر کے پھینک دیا، جاؤ، کوئی زمین نہیں۔ اس وقت اسلام کمزور تھا، اس لیے دل جوئی کے لیے دیتے، اب اسلام مضبوط ہے۔ وہ بندہ پرچہ لے کر حضرت ابو بکر کے پاس ہے، یہ ابو بکر امیر آپ ہیں یا عمر ہے؟ حضرت ابو بکر نے بڑا جوڑ کا جملہ فرمایا، اگر عمر امیر بننا چاہتے تو بن سکتے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر آ گئے، یہ ابو بکر سب سے مشورہ کر لیا جو زمین دے دی۔ یہ عمر میں تو پہلے ہی کہتا تھا آپ امیر بن جائیں، آپ مضبوط ہیں، میں نرم، لوگ مجھے دبا لیتے ہیں۔ حضرت عمر کو بھی ٹھنڈا کر دیا، امیر گرم ہو جائے تو مامور نرم ہو جائے، اور مامور گرم ہو جائے تو امیر نرم ہو جائے، اور بیوی گرم ہو جائے تو خامد نرم ہو جائے، اور خامد گرم ہو جائے تو بیوی نرم ہو جائے، اور دونوں گرم ہو گئے تو پٹاخہ ہو جائے گا۔ پھر ایک عورت آئی کسی بزرگ کے پاس، حضرت میرا گھر والا بہت لڑتا ہے۔ لڑتی تو یہ بھی تھی لیکن اپنا نام نہیں بتاتی، عورتیں نا مردوں کا نام بھی لگاتی ہیں۔ اچھا، جب تیرا گھر والا داخل ہو نا گھر میں، یہ میں پانی پڑھ کے دے رہا ہوں بوتل میں، جیسے گھر میں داخل ہو فوراً منہ میں پانی بھر کے بیٹھ جانا، پڑا ہوا پانی ہے، قطرہ بھی باہر نہ گرے۔
جیسے 2:30 بجے دفتر سے آیا نا، اس نے فوراً منہ میں پانی بھر لیا۔ وہ لڑنے کو دل تو اس کا بھی بہت کرتا تھا، لیکن وہ پڑا ہوا پانی نکلتا ہے باہر، خاموش۔ تھوڑی دیر لڑا کے ختم، ایک طرف سے تو لڑائی ہوتے نہیں، ختم۔ شام کو پھر آیا، چکر کاٹ کے لڑنا شروع کیا، پھر منہ میں پانی بھر کے بیٹھ گئی، لڑائی ختم۔ حضرت بہت اچھا پانی پڑھ کے دیا، کمال کر دیا۔ پانی کیا پڑا، اس کی زبان بند کر دی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کس سے بچوں؟ اپنی زبان سے بچوں۔ کتنے لوگ زبان کی وجہ سے الٹے منہ کھینچ کے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ وہ زبان کہنے لگی دانتوں سے کہ مجھے کاٹ نہ دینا، تم تو سخت ہو میں نرم ہوں۔ تو دانت کہنے لگے تو صحیح صحیح بولنا، کیا میں توڑوا نہ دینا، تو غلط بول کے اندر چلی جائے گی، مکہ مار کے دانت توڑ دے گا کوئی۔ اس نے کہا، اس لیے فرمایا اکثر فتنے زبان کے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا تو دوستو بزرگوں بھائیوں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں ایسا لگا جیسے شراب پی رہا ہے۔ حضرت عمر نے اندازہ لگایا، دیوار پھلانگ کر موقع پہ پکڑ لیا، واقعی شراب پی رہے تھے۔ اے امیر المومنین، میں نے ایک حکم توڑا، آپ نے 3 حکم توڑ دی۔ کیا؟ ایک تو حکم ہے کہ گناہ کی تلاش میں نہ لگو، آپ گناہ کی تلاش میں لگ گئی۔ دوسرا ہے کسی کے گھر میں آؤ، اجازت لے کر آئیں، آپ بغیر اجازت کے داخل ہو۔ تیسرا دروازے سے آئیں، آپ دیوار پھلانگ کر آ گئے۔ حضرت عمر ان کی بات سن کر روتے ہوئے چلے گئے۔ عبداللہ بن مسعود بھی ساتھ تھے۔ کافی دن تک وہ بندہ حضرت عمر کی خدمت میں نہیں آیا، کافی عرصے کے بعد آیا۔ حضرت عمر نے اس کے کان کے قریب کہا، میں نے آپ کے شراب پینے کا تذکرہ کسی کے سامنے نہیں کیا۔ اس نے کہا میں نے بھی اس دن کے بعد شراب، پہلے کسی کی کمی کو دیکھو مت، دیکھو تو آگے تذکرہ نہ کرو۔ گندگی کو دبایا جاتا ہے، گندگی کو پھیلایا نہیں جاتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو نہ بتانا کہ میرے پیٹ میں تو ٹھہرتی نہیں، تیرے پیٹ میں ٹھہر جائے گی۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو کوئی بات پھیلانی ہے عورتوں کے حوالے کر دو، بغیر گشت کے پھیلا دیتی ہے۔ آج کل مرد بھی عورتوں کی طرح، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور بعض اوقات حقیقت ہی نہیں ہوتی، سب آنکھوں کا دھوکہ ہوتا۔ 2 نوجوان اکٹھے رہتے تھے، کسی نے کہا جی یہ تو الگ ہوتے ہی نہیں۔ ایک آدمی کہنے کا کہو تو میں ان کی دوستی 1 منٹ میں ختم کر دوں۔ اس نے ایک کو بلایا، وہ دیکھ رہا تھا، کان کے قریب منہ کیا، منہ کو خوب کھولا، بند کیا، جیسے باتیں کر رہا، بات ایک نہیں کی۔ تھوڑی دور گیا نا، میں نے جو آپ کے کان میں باتیں کی نا، کسی کو نہ بتانا، بات تو کوئی نہیں کی۔ وہ دھوکہ دے رہا تھا اس کے دوست۔ اس نے کہا تیرے کان میں کیا باتیں کی؟ اسے کوئی بات نہیں، جھوٹ بولتا ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، تیرے کان میں باتیں کر رہا تھا، میں نے کانوں سے سنا ہے، کسی کو نہ بتانا۔ تو اتنا پرانا دوست میری بات نہیں مانتے، تیری میری دوستی آج کے بعد ختم۔ یہ دیکھتے آنکھوں سے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابن عباس حضرت عمر کے ساتھ رہتے۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے بیٹے، حضرت عباس نے فرمایا میرے بیٹے، امیر المومنین کے ساتھ رہے، 3-4 باتوں کا خیال رکھ۔ امیر المومنین کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا، دوسرا امیر المومنین کے سامنے غلط بیانی نہ کرنا، تیسرا امیر المومنین کا راز فاش نہ کرنا، چوتھا امیر المومنین کے خیر خواہی کی بات نہ چھپانا۔ اس لیے فرمایا جو واپس جا رہے ہیں، واپس جا کے 3 مقام پہ کام کریں، اپنی مسجد سے جا کے نقد جماعت نکالیں، کم از کم 5 اعمال کی پابندی کریں۔ وہ نوجوان جن جوانوں کے ساتھ رہ کے زندگی بگڑی تھی، بھول کر بھی ان کے قریب نہ چلے جانا، ورنہ 4 دن میں آپ کی ٹوپی اتار کے رکھ دیں گے۔ وہ داؤ میں بیٹھے، بلی اپنے داؤ میں اور چوہا اپنے داؤ میں۔ اس لیے فرمایا واپس جا کر روزانہ کی تعلیم، روزانہ کے 2 گشت، روزانہ ہفتے کے 2 گشت تعلیم۔ حضرت جی فرماتے تھے پہلے لوگ سنتے نہیں، جو سنتے ہیں وہ سمجھتے نہیں، جو سمجھتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ کسی نے پوچھا جی میں چارم لگا کے جا رہا ہوں، کوئی نصیحت فرما دیں۔ بزرگوں نے کہا بھی اوروں کو جماتا رہے گا تو جمع رہے گا، اوروں کو لگاتا رہے گا تو لگا رہے گا، اوروں کو نکالتا رہے گا تو نکلا رہے گا، جو اوروں پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا۔ اس لیے فرمایا مسجد کو، عمومیت کو اور دوستوں بزرگوں بھائیوں جماعت کو لازم پکڑو۔ اپنی مسجد سے
مسلمان پہلے مسجد سے جڑتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے جڑتا ہے، پھر اللہ پہلے مسجد سے کٹتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے کٹتا ہے، پھر اللہ مسلمانوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے، مسجد والے اعمال ہیں۔ اس لیے فرمایا مسجد نبوی میں انسان داعی بنتا تھا، نمازی بنتا تھا، ذاکر بنتا تھا، زاہد بنتا تھا، متقی بنتا تھا، معلم بنتا تھا، متعلم بنتا تھا، خلیق بنتا تھا، مجاہد بنتا تھا۔ انسانوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے، یا تو مسجد جائیں یا اپنے کام پہ جائیں۔ یہ جو بیٹھتے ہیں نا بیٹھک میں، اتاق میں، ڈیروں میں، یہ میری غیبت ہے۔ جس کو وہاں بیٹھنے کی عادت پڑ جائے نا تبلیغ سے محروم ہو جاتا ہے۔ میری فضول باتیں وہاں ہوتی۔ یا مسجد میں جاؤ، 8 گھنٹے دو، ٹائم ہے تو 6 گھنٹے دو، یا اپنے گھر میں 6 گھنٹے آرام کرو، کھانا کھاؤ، گھر میں تعلیم کراؤ۔ اس لیے فرمایا یا پھر دوستو بزرگوں بھائی اپنے کام پہ کام کرو، اپنے مسجد سے جڑ جاؤ، مسجد کی چٹائی بن جاؤ۔ اس لیے فرمایا گاؤں بستی میں رہتا تھا، اتنا غلط یقین نہیں تھا، تبلیغ میں نکلا، بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بنا لیے، دوستیاں لگا لی۔ پہلے ضرورت پڑتی اللہ سے مانگتا تھا، اب ضرورت پڑتی ہے تو لوگوں سے مانگتا۔ آیا تھا یہ شہد لینے کے لیے، شہد تو مکھیوں سے لے نہیں سکا، اور مکھیوں نے اور کاٹ لیا، موٹا ہو کر جا رہا۔ تبلیغ میں بنتا بھی ہے اور صحیح نہ چلے تو بگڑتا بھی ہے۔ اس لیے فرمایا واپس جانے والے اپنی مسجدوں کا آباد کریں، اور جو تشکیلوں میں جا رہے ہیں وہ ہر مسجد سے نقد جماعت نکالیں، 5 اعمال شروع کرائیں، گھروں میں عمل شروع کرائیں، آپس میں مذاکرے کریں، 5-7 گھنٹے گشتیں کریں، اور دوستو خوب اپنے آپ کو تھکائیں۔ اس لیے ابھی چھٹیاں ہو رہی ہیں نا، چھٹیاں ہونے والی ہیں ابھی بھائی، بلکہ چھٹیاں ہو گئی، آج سکول کالج بند ہو گئے، آگے عید کی چھٹیاں شامل ہو گئیں، تو ماسٹر ہیں، طالب علم ہیں، کوئی ریٹائر بزرگ ہیں، اپنے کو تھکاؤ۔ دین کے لیے تھکو گے پھر دنیا کے اللہ نہیں تھکائیں گے، اور دین کے لیے پھرو گے پھر دنیا کے لیے نہیں پھرو گے۔ آج کل نوجوان رات کو نہیں سوتے، صبح کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، یہ موبائل میں لگے رہتے ہیں، اور 3 بجے سوئے گا، اس نے تو صبح کی نماز پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا اس نے۔ اس لیے فرمایا ٹائم پر سو جاؤ، ٹائم پر تہجد میں اٹھو، عمل کرو، صبح اپنی مسجد میں نماز پڑھو، اور اپنے مشورے میں شامل ہو جاؤ۔ کم از کم 5 اعمال کی پابندی کرو گے پھر آپ ملکوں میں جا سکتے۔ 1 سال 5 اعمال کی پابندی، سالانہ چلہ، سہروزہ، 5 اعمال، تو ملکوں میں جاؤ، 25 سے 65 تک جا سکتے، اور 25 سے 70 تک بیرون جا سکتے، اندرون جا سکتے۔ تو کون کون نقل جماعتیں نکالیں گے ماشاءاللہ، بیرون کی بھی اندرون کی بھی، اور واپس جانے والے بھی واپس جائیں، مقام پہ کام کریں، پھر اپنی مسجد سے جماعت، گھر سے پیغام آئے گا، دادی اماں بلا رہی ہے، امی بولے تو کوئی بات نہیں، صبر کرو، انشاءاللہ جماعت نکل جائے، جلدی آ جائے۔ وہ کہیں گے جماعت نکالنی تھی تو راولپنڈی بیٹھے رہتے، یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے فرمایا آپ حضرات نے، آپ کی مسجد میں کام نہیں تھا، آپ نے ہمت کی، اللہ نے نقد جماعت نکال دی۔ اور دوستوں بزرگوں بھائیوں، اب وہ جماعت جو نکلے گی، اب یہ کل کو آپ کے ساتھی بن جائیں گے۔ اس لیے تھوڑا سا مجاہدہ ہے، یہ اللہ والی محضور والی محنت ہے، اس محنت کو موت تک کرنا ہے، اور روزانہ کرنا ہے، اور دوستو جی چاہے پھر بھی کرنا ہے، اور جی نہ چاہے پھر بھی کرنا ہے۔ نقد نکالنا بھی ہے، آپس کے مذاکرے بھی ہیں، 5 اعمال عملاً کرانے بھی ہیں، جو گھروں کو جا رہے ہیں یہ بھی اپنے اپنے دوستوں بزرگوں بھائیوں، آپ حضرات اپنے گھروں میں تعلیم بھی، گھر میں 6 نمبر بھی، بچوں کی تربیت بھی۔ اس لیے شروع سے 70% آبادی گھروں، مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں، عورتوں سے زیادہ بچے ہیں۔ اب شروع میں تو محنت کرتے نہیں، جب بچے جوان ہوتا ہے پھر کہتے ہیں بیوی سے سنت کے مطابق شادی کرو، گھر والی کہے گی آپ تو پھرتے سارے دن تبلیغ میں، آپ کو کیا پتا کیا کیا رواج چل رہے۔ وہ کہے گی یہ بھی کرنا ہے، اور یہ کیوں کرنا ہے کہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، اور آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو سہروزے میں چلے جائیں آپ۔ تو بچے جوان ہو جاتے ہیں نا، پھر ان کی اپنی جماعت، ماں جو ہے نا مور امیر بن جاتی ہے، اور بچے معمور، تبلیغ والا اکیلا رہ جاتا ہے۔
اب زور لگائے گا تو زور بھی نہیں لگ سکتا. بچے سارے ماں کے، کیونکہ ماں تو کھلاتی ہے نا انڈے، اور ابا جان آنکھیں دکھاتا ہے بچوں کو. اس لیے فرمایا واپس جا کر اپنے گھروں میں ماحول بناؤ، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ حضور والی محنت ہے کرنے کے زمانے میں. دوست بزرگوں بھائیوں، اس لیے کریں گے تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. اس لیے لوگوں کو فضائل سناؤ. اور مسجد میں ہر ساتھی کو فکر ہو کہ نماز سے پہلے میں نے ایک آدمی کو دعوت دینی ہے، اور نماز کے بعد بھی میں نے دعوت دینی ہے ایک آدمی کو. 5-7 گھنٹے تھکیں گے، پھریں گے، بار بار جائیں گے، منت کریں گے، خوشامد کریں گے، فضائل سنائیں گے. کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے انشاءاللہ؟ یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعصمت من کل ذنب والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا کربا الا نفسته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من المهديين. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون لومة لائم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا حاميهم لا ينصرون. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم تثبيتا كتثبيت موسى عليه السلام. اللهم اكفناهم بما شئت وبمن شئت وكيف شئت. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مشیدہ اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما، عفو اور درگزر کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما.
دارین کی عافیت ہمیں نصیب فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، سائرنے کے مسلمانوں کو کامل ہدایت نصیب فرما، سائرنے کے کافروں کو ہدایت نصیب فرما، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، دین کے پھیلانے میں رکاوٹیں بنے ہوئے ہیں، ایسوں کو تو ہی کافی ہو جا۔ اے اللہ کلمہ والا کین ہمارے دلوں میں پیوست فرما، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع ہمیں نصیب فرما، خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھنے والا بنا، علم نافع ہمیں عطا فرما، رات دن قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا، جو بھول گئے ہیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، جو جانتے نہیں ہیں جاننے کی توفیق مرحمت فرما، اہل حقوق کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما، ہمارے جان مال وقت کو اپنے راستے میں انتہائی درجہ قبول فرما، اے اللہ ہر عمل میں اخلاص للہیت اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے تبلیغی مراکز ہیں، جتنے دینی مدارس ہیں، جتنے قرآنی مکاتب ہیں، دینی کام کرنے والے جماعتیں اور افراد ہیں، سب کا غیب سے تکفل فرما، ہر طرح کے شر و فتن سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جتنی جماعتیں تیرے راستے میں نکل چکی ہیں، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے، ان کی پوری حفاظت فرما، جتنے اجتماعات ہو چکے ہیں ان کو انتہائی درجہ قبول فرما، اور جو ہونے والے ہیں ان کے انتظامات کو غیب سے مکمل فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، جو ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو تحت نظر وسیع فرما، جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کو اولاد دی ہے اور بگڑ گئی ہے، بگڑے ہوئے کو بنانے والا تو ہی اللہ ہے، اعلیٰ ہماری بگڑی ہوئی اولادوں کو درست فرما۔ اے اللہ جو بے رشتے ہیں ان کو مناسب رشتے مہیا فرما۔ اے اللہ یہ جماعتیں تیرے راستے میں نکل رہی ہیں، اے اللہ اپنی مرضی کے مطابق ان سے کام لے لے، جیسے کام کرنا تجھے پسند ہے ویسے کام کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ہمارے سے نکلنے کو قبول فرما کہ امت کی ہدایت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہر حال میں اے اللہ ہم تیرے ہی محتاج ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں۔ اے اللہ تیرے در پہ ہیں، یہ وہ در ہے جہاں کا سوالی کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اے اللہ ہم تیری ذات سے امت کی ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، پورے عالم میں پورے دین کو زندہ فرما۔ اے اللہ موجودہ محنت کو سبب قرار دے کے اے اللہ امت کی ہدایت کا فیصلہ فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے اے اللہ پناہ نصیب فرما۔ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ آج توجہ فرمائیں جی، عمومی جماعتوں کے ذمہ دار حضرات نیچے ستون نمبر 131 پر جا کے اپنے تشہیر کا پرچہ وصول کر لیں، اور بیرونی مہمانوں کے جماعتوں کے ذمہ دار حضرات نیچے ستون نمبر 48 پہ جا کے اپنے تشہیر کا پرچے لے لیں۔